جی آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی سر ہو رہی ہے. یس سر. چلیں یہ جو ڈیٹ ہے نا آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961. ٹھیک ہو گیا. یہ جو کوئی بھی ایکٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو یہ ڈیٹ ہوتی ہے یہ جو لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ ڈیٹ ہوتی ہے جب آپ کا ایکٹ آفیشیل گزٹ میں پبلش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ کا ایکٹ آفیشیل گزٹ میں پبلش کیا جاتا ہے تو وہ ڈیٹ یہ لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی میں آپ کا مینشن کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ایکٹ کب سے انفورس ہوگا. ٹھیک ہے. آپ ایکٹ پڑھتے ہیں سیکشن 1 میں لکھا ہوتا ہے دی ایکٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. کہیں پہ لکھا ہوتا ہے ایٹ ونس یا کہیں پہ آپ کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے کہ فرام دی جنوری 1 1908 یا 1909. ٹھیک ہو گیا. یا سم ٹائم آپ کا یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ایک اور سیکشن 1 اور سیکشن 31 ایٹ ونس اپلائی ہوگا. باقی جو ریسٹ آف ایکٹ ہے وہ آپ کا ڈیٹ نیکسٹ ڈیٹ سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ڈیٹ ہے یہ آپ کی ڈیٹ ہوتی ہے آفیشیل گزٹ کی. ٹھیک ہے. جو جب آپ کا ایکٹ پاس ہو جاتا ہے پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس ہو گیا تو اس وقت تک اس ایکٹ کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ اس ایکٹ کو آفیشیل گزٹ میں پبلش نہ کریں. جب تک اس ایکٹ کو آپ آفیشیل گزٹ میں پبلش نہ کریں. تو یہ پبلیکیشن ڈیٹ اس کی انفورسمنٹ ڈیٹ ہوگی؟ نہیں وہی میں بتا رہا ہوں میڈم کہ ایکٹ میں بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یا ٹھیک ہو گیا ہو رہا ہے. چلیں اسی آفیشیل گزٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ایکٹ کب سے انفورس ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ آفیشیل گزٹ میں آ گیا. جب آپ کا ایکٹ بن جاتا ہے پارلیمنٹ میں ایکٹ آپ کا پاس ہو گیا تو وہ آپ کا آفیشیل گزٹ میں پبلش کیا جاتا ہے. جب آفیشیل گزٹ میں پبلش ہو گیا تب اس آپ کی ایکٹ کی وہ انفورسمنٹ ہوگی اس کی ویلیو ہوگی تب امپلیمنٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آگے جو ایک یہ آرڈیننس ہے ٹھیک ہے ٹو افیکٹ دی سرٹن ریکمنڈیشن آف کمیشن آن میرج اینڈ فیملی لاز. ٹھیک ہے. جو 1961 ہے 1961 سے پہلے کوئی ہمارے پاس فیملی لاز اتنی نہیں تھے. جیسے کہ اب 1961 میں انہوں نے بتا دیا کہ سیکشن 5 میں کہ میرج جو ہوگی شادی ہوگی آپ اس کو میرج کو رجسٹر کیا جائے گا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پہلے شرعی نکاح ہو جاتا تھا لیکن نکاح نامہ مطلب نہیں ہوتا تھا. اب بھی ہمارے دادے ہوتے تھے دادوں کے کوئی نکاح نامے نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ لا بنایا 1961 میں. 1961 میں ہی آپ کا مطلب بتایا گیا کہ آپ نے شادی کو رجسٹر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو لا ہے یہ صرف ریکمنڈیشن ہے جو کہ آپ کی شادی سے اور فیملی لا سے ہوگا. Whereas it is expedient to give the effect and certain recommendation of Commission on Marriage and Family Laws. Now, therefore, it is pursuant of proclamation of 7th day of October 1958 and in exercise of all powers enabling him the behalf the president please to make promulgate the following ordinance. یہ 1961 میں ایک مطلب کمیشن بنایا تھا. کمیشن نے کچھ ریکمنڈیشن دی تھی میرج پہ اور فیملی لاز پہ. ان ریکمنڈیشن پر آپ کے پریزیڈنٹ نے ایک اشتہار دیا پروکلمیشن دی 7 اکتوبر 1958 کو اور اس نے ایک لا کو پروملگیٹ کیا. ٹھیک ہے. اشاعت کے ایک آرڈیننس کو اشاعت کر دی. وہ آپ کا مطلب انہوں نے آرڈر کر دیا تھا لیکن یہ آفیشیل گزٹ میں پبلش ہوا تھا 2 مارچ 1961 کو. تو 1961 سے ہی وہ آپ کا انفورس ہو گیا تھا. جو آرٹیکل سیکشن 1 ہوتا ہے کسی بھی ایکٹ کا اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ اپلیکیشن آف اینڈ کمنسمنٹ. مطلب شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ. شارٹ ٹائٹل مطلب اس کا ٹائٹل کا اس ایکٹ کا نام. ایکسٹینٹ مینز وہ
کیا وہ ایک علاقے میں ہے یا صوبے میں ہے یا پورے پاکستان میں ہے، وہ یہ بتاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کمنسمنٹ، کہ یہ کب کمنس کب ہوگا، کب سے لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے دس آرڈیننس میں بی کال دی فیملی کورٹ آرڈیننس، ٹھیک ہے، دی فیملی کورٹ آرڈیننس، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کا جو جنرل کلازز ایکٹ ہے، وہ آپ کا جنرل کلازز ایکٹ میں ایک سیکشن ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ سیکشن 28 ہے، اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے کسی ایکٹ کا حوالہ کیسے دینا ہے، اس کا شارٹ نیم بھی ہوتا ہے اور مطلب لانگ نیم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ ٹائٹل ہوتا ہے یا اس کا مکمل نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو شارٹ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کا نام ہے، ایکٹ نمبر ایکٹ 88 آف 1961، ٹھیک ہے، ایکٹ 8 آف 1961۔ اب ایک سال میں جتنی بھی لاز پاس کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ سے، تو ان کی نمبرنگ ہوتی ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے۔ تو 1961 میں یہ 8واں لا پاس کیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ سمپلی یہ بھی کہہ دیں کہ ایکٹ 8 آف 1961، تو وہ بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ سائٹیشن پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی لکھا ہوتا ہے ایکٹ فلاں آف ایئر، جیسے سی پی سی ہے ایکٹ فلاں آف 1908، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی اس کا نام ہے، یہ بھی مسلم فیملی لا آرڈیننس، یہ بھی اس کا نام ہے، اور اس کے علاوہ یہ دونوں نام ہے، یہ بھی نام ہے، یہ شارٹ نام ہے اور یہ کمپلیٹ نیم ہے، مسلم فیملی لا آرڈیننس، ٹھیک ہو گیا۔ آ گیا جی ایکسٹینڈ، اٹ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پنجاب۔ اب یہ پہلے تھا پورے پاکستان میں، اب پنجاب کی حد تک امینڈمنٹ آ چکی ہے، تو یہ پنجاب نے اپنا ایک لا پاس کر دیا ہے جس کو مسلم فیملی لا آرڈیننس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا وہ مطلب وہ بتا رہا ہے کہ اٹ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پنجاب، ٹھیک ہے، ہول آف پنجاب، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ اس کے بعد اگلی جو لائن ہے وہ کہتا ہے کہ اینڈ اپلائیز ٹو آل مسلم سٹیزن آف پاکستان ویئر ایور دے میں بی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہر مسلم پاکستان کے ہر مسلم آف پاکستان کے ہر مسلم سٹیزن پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ کہیں پہ بھی ہوں، وہ پاکستان میں ہوں، پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، یا آپ کے لندن میں ہوں، امریکہ میں ہوں، جہاں پہ مرضی ہوں۔ 2019 میں اور 2017 کے جو سیول جج کے پیپرز ہوئے ہیں پنجاب میں، اس میں ایک پریپوزیشن صرف آرٹیکل 1 سیکشن 1 سب سیکشن 2 سے ہی پوچھا گیا کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھ کے ایک امریکن سے ایک مسلمان امریکہ میں بیٹھ کے امریکن سے شادی کر لیتا ہے، تو کیا اس نے مطلب دوسری شادی کرنا، اس پہ مطلب دوسری شادی کی وہ اجازت لے گا یا نہیں لے گا؟ یا ایک پرسن کی شادی پاکستان میں ہوئی ہے اور امریکہ لندن میں بیٹھ کے اس نے طلاق دی ہے، کیا وہ طلاق ویلڈ ہے یا نہیں؟ تو یہ دونوں، یہ جو آرٹیکل ہے یہ بتا رہا ہے کہ دونوں یہ طلاق بھی اس کی ویلڈ ہے، اور وہ جو بندہ امریکہ بیٹھ کے دوسری شادی کرے گا اس نے بھی اجازت لینا ہے پہلے اپنی بیوی سے، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ یہ جو آپ کا سیکشن 1 سب سیکشن 2 یہی بتاتا ہے کہ آپ کا جو یہ لا ہے ہر مسلم سٹیزن پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ کہیں پہ بھی رہ رہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس۔ ہاں جی، کوئی کوشچن آپ کا؟ سوری اس نیوز میں نہیں آیا تھا کہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل نے لا پاس کیا ہے کہ شادی کے لیے ہسبینڈ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے بیوی سے؟ ٹھیک ہے میڈم، صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آپ کی ایف ایس سی ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، ٹھیک ہے، فیڈرل شریعت کورٹ نے اس چیز کو ان اسلامک ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ایک ہسبینڈ اگر سیکنڈ میرج کنٹریکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سر ایک اسے سوال، ان اسلامک ڈکلیئر کر دیا۔ سر سوری، آپ ایک چیز یہ بتائیں، تھوڑا بہت کنفیوز کی فیڈرل شریعت کورٹ اور ہماری کورٹ میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ ہم کون سا کیس لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ سول کورٹس میں بھی تو حدود کیسز ہوتے ہیں۔ میڈم یہ آپ کا آرٹیکل 227 ہے، 228 سے 231 تک۔ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے نا،
ٹھیک ہے. فیڈرل شریعت کونسل بھی ہے کہ اس کا کام صرف یہی ہے کہ اس نے آپ مطلب وہ سوری ایک ہے اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. اسلامک کونسل آف اسلامی نظریاتی کونسل جسے کہتے ہیں. آرٹیکل 228 آپ نے پڑھنا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی لا اگر اسلامک انجنکشن قرآن پاک اور ہولی سنا کے اگینسٹ بنتا ہے تو اس کو ڈکلیئر کرنا کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس نے حکومت کو بتانا ہے کہ یہ حکومت کو ٹائم دینا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم اگینسٹ ہے تو آپ اس کو امینڈ کریں اور اکارڈنگ ٹو انجنکشن آف اسلام اس کو کریں. اگر نہیں کرتے ایک ٹائم دیا جاتا ہے 60 دن دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ یہ آپ کا لا ان اسلامک ہے. اگر وہ ٹائم دے دیتی ہے آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل کہ آپ اس کو 30 دن کے اندر اس کو امینڈ کریں. اگر 30 دن کے اندر امینڈ نہیں کرتے تو وہ لا وائڈ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی کے اندر ہی آپ کی فیڈرل شریعت کورٹس ہیں. فیڈرل شریعت کورٹس میں وہی یہی کیسز جاتے ہیں جو کہ آپ کے جس میں یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے لا کے اگینسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک کیس پر چلا. آپ کا مطلب ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کام کرتی ہے، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل ایک طرح کی اپیلیٹ کورٹ ہے فیڈرل نہیں شریعت کورٹ نہیں کی، نہیں نہیں سپریم نہیں کورٹ ہے. میڈم ایسی نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک علیحدہ کونسل ہے. ایک علیحدہ کونسل ہے. ٹھیک ہے. اس نے بتانا ہوتا ہے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ علیحدہ بنائی گئی ہے. اس کے لیے علیحدہ ہی انہوں نے ایک لا پاس کیا ہے 2004 میں. ٹھیک ہے. اس میں بنائی گئی ہیں یہ فیڈرل شریعت کورٹس. ٹھیک ہے. فیڈرل شریعت کورٹس یعنی وہ بندہ جو ہے جس کو سول کورٹ سے اختلاف ہو تو وہ شریعت کورٹ میں جاتا ہے ہر کیس کے سلسلے میں. جہاں پہ صرف میڈم ہاں جی میڈم جہاں پہ آپ کے اسلامک لاز کے مطلب جو کہ اگینسٹ بنائے جائیں کہ قرآن پاک کے اگینسٹ کوئی لا بنائے جاتے ہیں تو اس کی صورت میں آپ فیڈرل شریعت کورٹ جا سکتے ہیں. اور حدود کیسز کے لیے بھی آپ فیڈرل شریعت کورٹ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر حدود جو ہے یہ تو ہمارے سول میں بھی اپلائی نہیں ہوتے کرمنل اور حدود آرڈیننس علیحدہ ایک بنایا گیا حدود آرڈیننس ہے 1979 کا. ٹھیک ہے. وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ مطلب ریپ کا آپ حدود آرڈیننس میں کریں گے لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ یہ 4 آئی وٹنسز ہوں، 4 چشمدید گواہ ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسا وہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ایسی مطلب حدود آرڈیننس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کر سکیں. حدود آرڈیننس بھی اپلائی ہیں. یہ ضیاء سر الحق ایک بنا کے بات گیا تھا. اگر ہے. وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے دوسرے جو آئلی قانون ہیں وہ چلتے ہیں. سر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب شریعت کورٹ میں ہم کون سے کیسز لے کے مطلب وہ کون سے جو کیسز کو آپ ڈیل آپ کے اسلامک قانون سے جو ریلیٹڈ ہیں مطلب جو اسلامی قانون ہے جہاں پہ آپ کے قانون مطلب جو ایسے لاز یا ایسی کوئی ایکٹیویٹیز جو کہ سر جن پر اسلام کے حد نافذ ہوتی ہے، اگینسٹ جن پہ اسلام کے حد اگینسٹ ہو. حد بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک اس کی بہترین اگزامپل میں دوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا کہ یہ جو ربا ہے، جو سود ہے، یہ آپ کا مطلب فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک کیس چلا گیا تو فیڈرل شریعت کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جو آپ کا یہ سود ہے، ربا ہے، یہ ان اسلامک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مسلم کنٹری اسلامک کنٹری میں نہیں چل سکتا. تو اس کی پھر اپیل چلی گئی مطلب جو فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا بھی ایک علیحدہ بینچ ہے جو صرف آپ کے فیڈرل شریعت کورٹس کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر بتایا گیا کہ ہاں جی چلیں ہم اس کو مان لیتے ہیں آپ کو کہ یہ ان اسلامک ہے، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ دیں ہمیں، اس کا کوئی ہمیں الٹرنیٹ دیں کہ ہاں چلے ہم سود کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی اور چیز دیں جا کہ ہم نے اسٹیٹ کی مشینری بھی چلانی ہے. تو وہ اپیل اب تک پینڈنگ ہے. وہ میرا خیال 1999 سے اب تک پینڈنگ ہے وہ اپیل. ٹھیک ہے. یہ بھی معاملات ہوتے ہیں.
سر یہ جو فیملی لاز ہیں تو یہ بھی ہم فیڈرل شریعت کورٹ میں خلا طلاق کا کیس چلا سکتے ہیں سول کورٹ کی بجائے؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. وہ میڈم آپ پڑھ لیں یہ 204 A B C, ٹھیک ہے, وہ ساری فیڈرل شریعت کورٹ کے ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جہاں پرابلم ہو پھر آپ مجھے ٹیکسٹ کر دینا, میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. سر ایک کویسچن تھا. ہاں جی. سر ایک بندہ ایکٹ کرتا ہے تب وہ لا تھا, اس کا جب ٹرائل چلتا ہے اس لا میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے, جو اس نے ایکٹ کیا تھا وہ اب انلیگل نہیں رہا, وہ لیگل ہو گیا, تو کیا اس کا ٹرائل پھر بھی کنٹینیو رہے گا یا وہ ٹرائل اس کو ادھر ہی ختم ہو جائے گا؟ آپ کو جیسے جو کہ بتا مثال رہے ہیں آرٹیکل 12 ہے, ٹھیک ہے, آرٹیکل جی 12, سر, یہ آرٹیکل 12 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, آرٹیکل جی سر, 12 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ آپ کہتا ہے کہ آپ ایک اوفینس کرتے ہیں آج ایک ایکٹ کرتے ہیں, وہ اوفینس نہیں ہے, مہینے بعد لا بن جاتا ہے کہ وہ جو آپ نے ایکٹ کیا تھا وہ اوفینس بن جاتی ہے. سپوز کہ اب پاکستان میں جو یہ مطلب رات کو شادی پہ فنکشن کرنا, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ کوئی اوفینس نہیں ہے. ایک مہینے بعد لا بن جاتا ہے کہ رات کو آپ مطلب شادی کا فنکشن نہیں کر سکتے, تو آج آپ نے اوفینس کیا, کل لا بنا ہے, تو آج کے ایکٹ کی سزا مہینے بعد آپ کو نہیں ملے گی اگر لا بن جاتا ہے تو, یہ آرٹیکل 12 کہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب سر اس کا یہ ہوا کہ جو ٹرائل چل رہے ہیں, جو جن بندوں نے دوسری شادی کی جو ٹرائل چل رہے ہیں وہ ٹرائل کنٹینیو ہی رہیں گے؟ نہیں, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ تو ختم ہو جائیں گے, وہ اب انہوں نے ختم کر دیا تو وہ ختم ہو جائیں گے, اچھا اچھا, چلیے ٹھیک وہ ختم ہو ہے. جائیں گے. اسلامی نظریاتی کو ایڈوائس دی ہے, یہ ایڈوائزری رول ہے نا ان کا. فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک ایڈوائس ہے. یہ ہاں، ڈیسیژن تو ہوئی نہیں ہے, انہوں نے ایک ایڈوائس دی ہے گورنمنٹ کو, یہ آپ پاس کریں, مطلب یہ نہیں کر سکتے. اب گورنمنٹ کی مرضی ہے آگے امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں. نہیں, جو آپ وہ فیڈرل شریعت کورٹ اسلامی نظریاتی کونسل کر دیتی ہے تو وہ اس کو گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے, ایک ٹائم دیتی ہے, ٹھیک ہے, اتنی دیر ٹائم تک وہ گورنمنٹ کرے گی, میرا خیال 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے, اتنی دیر تک کرے گی. اگر نہیں گورنمنٹ کرتی, اپنے لاز کو امینڈ نہیں کرتی, تو وہ لاز وائڈ سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج تک ان کا امپلیمنٹ تو ہوا کوئی نہیں ہے, وہ بس ایڈوائزری ہی دیتے ہیں لوگ میرے خیال میں. چلیں ابھی دیکھ لینا آپ یہ. چلیں جی, اب ڈیفینیشنز ہیں. ایک آربیٹریشن کونسل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آربیٹریشن کونسل میں آپ کا ایک چیئرمین ہوتا ہے اور پارٹیز کے ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. جیسے کہ خلا کا طلاق دی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہسبینڈ نے طلاق دی ہے بیوی کو, تو اس کی ایک مصالحتی کمیٹی بنتی ہے یونین کونسل میں. جو یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے وہ آپ اس کا مطلب یونین کونسل کا جو ناظم یا نائب ناظم ہوتا ہے, جس کے جو کہ آج کل چیئرمین ہے, وہی آپ کے آربیٹریشن کونسل کا چیئرمین ہوگا. اس کے علاوہ باقی جو ایک ریپرزینٹیٹیو ہوگا ہسبینڈ کی طرف سے, ایک ریپرزینٹیٹیو ہوگا بیوی کی طرف سے, ان کی مصالحت کرائے گی. یہ وہ کونسل ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ arbitration council means a body consisting of chairman and representative of each parties to the matter under the ordinance, and in case any party fail to nominate representative within the prescribed time, the body formed without such representation shall be arbitration council. اب وہ کہتا ہے کہ arbitration council وہ ہوگی جس میں ایک چیئرمین ہوگا اور 2 پارٹیز کے نمائندے ہوں گے. اگر کوئی پارٹی نمائندہ کے نمائندہ نومینیٹ کرنے میں فیل ہو جاتی ہے, تو وہ نمائندے کے بغیر جو کونسل ہوگی وہ بھی کونسل سمجھی جائے گی, آربیٹریشن کونسل سمجھی جائے گی. سپوز یہ ہے کہ آپ نے طلاق کا نوٹس کیا آربیٹریشن کونسل کو, آربیٹریشن کونسل ود ان 7 days پارٹیز کو نوٹس کرتی ہے کہ آپ اپنے نمائندے سیٹ کریں اور میرے پاس 7 دن میں جواب دیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ایک ہسبینڈ نے اپنا ایک نمائندہ چوز کر کے بھیج دیا, آربیٹریشن کونسل کو بتا دیا, بیوی نے اپنا کوئی اس کا جواب ہی نہیں دیا جو اس کو نوٹس ملا ہے کہ اپنا نمائندہ نومینیٹ کریں, تو بیوی کے نمائندے کے بغیر ہی جو کونسل بنائی جائے گی وہ بھی لا اس کو سمجھے گا کہ وہ آربیٹریشن کونسل بھی ویلڈ ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی چیئرمین. چیئرمین سے مراد وہ چیئرمین آف یونین کونسل, یونین ایڈمنسٹریشن اور میونسپل کمیٹی
are any officer authorized by the federal government to discharge the function of chairman under the ordinance. ٹھیک ہو گیا. سمپلی وہ چیئرمین کہتا ہے کہ چیئرمین آپ کا یونین کونسل کا چیئرمین بھی ہو سکتا ہے, یونین ایڈمنسٹریشن کا چیئرمین بھی ہو سکتا ہے, میونسپل کمیٹی کا بھی چیئرمین ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی افیسر جس کو گورنمنٹ کہہ دے کہ آپ ایز اے چیئرمین یہ فنکشن اتھرائز کریں, وہ بھی چیئرمین ہوگا. یہ باقی آپ نے دیکھ لینا ہے. یہاں پہ اب گورنمنٹ سے مراد گورنمنٹ آف پنجاب ہے کیونکہ پنجاب کی حد تک ہے, اور رول سے مراد اس ایکٹ کے ساتھ جو رولز بنائے جائیں گے. سر کائنڈلی وہ مزمل کو تو ایڈ کیجیے گا, مجھے بار بار کال کر رہا ہے, وہ ڈسکنیکٹ ہو اچھا گیا اچھا, تھا. چلیں مجھے بتا دیا کریں, میں تو نہیں دیکھ رہا. 3 پیپرز ہیں. ٹھیک ہے سر, مزمل اقسام مبین, ٹھیک ہے, سب کو میں نے ایڈ کر دیا ہے. شکریہ سر. جی سر, ویلکم. چلیں جی, ہاں جی, اور یہ اسکرین شو آپ کو. اب وہ کہہ رہے کہ یس سر. آرڈیننس ٹو اووررائڈ دی ادر لاز. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ آرڈیننس باقی لاز کو اوور رائڈ کرے گا, مطلب یہ اسپیشل لا ہے, یہ افیکٹ کرے گا باقی کوئی بھی ہوں. یہاں پہ دیکھیں, دی پروویژنز آف دی دس آرڈیننس shall have effect. The provisions of this ordinance shall have effect. یہاں تک یہ بات دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ میں جو بتایا گیا کہ وہی افیکٹ کرے گا, وہی اس پہ عمل کیا جائے گا, اس پہ عمل کیا جائے گا. یہ اس طرح آپ کا جو اسپیشل لا ہوتے ہیں جیسے رینٹ پرنسز ایکٹ ہے, اس میں بھی یہی ورڈنگ ہے, دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو ایفیکٹ. اس طرح آپ کا رینٹ پریمشن ایکٹ ہے, دی پنجاب پریمشن ایکٹ 1991, اس میں بھی یہی ورڈنگ ہے, دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو ایفیکٹ. ٹھیک ہے, تو جنرل اسپیشل لا یہ ہوتا ہے کہ باقی کوئی بھی لا ہوں اس ایکٹ کے یہ سیکشن ایسے اپلائی ہوں گے, باقی جو مرضی ہوتا رہے. یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ دی پروویژن آف دس آرڈیننس شیل ہیو ایفیکٹ ناٹ وithstanding any law, custom, usage and registration of Muslim marriage shall take place only in accordance with the provisions with those. کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے جو پروویژنز ہیں یہی اپلائی کیے جائیں گے, باوجود اس کے کہ کوئی اور لا ہو سکتا ہے, کوئی کسٹم ہو سکتا ہے, کوئی یوزیج ہو سکتی ہے, یا کوئی رجسٹریشن کا اور طریقہ ہو سکتا ہے. اس پہ کوئی فیکٹ نہیں کرے گا, اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے. اس ایکٹ میں جو بتایا گیا اس پہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ فار دی ریموول آف ڈاؤٹ اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ پروویژن آف آربیٹریشن کونسل CPC and other law relating to procedure of court shall not apply to any arbitration council. اب جو آربیٹریشن کونسل ہے اس پہ وہ بتا رہے کہ وہ آربیٹریشن کونسل پہ جو آربیٹریشن ایکٹ 1940 کا ہے وہ بھی اپلائی نہیں ہوگا, CPC اپلائی نہیں ہوگی, یا دوسرے کوئی لاز ہیں وہ بھی اپلائی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے وہ کہہ رہا ہے جی, یعنی سر یہ اپنا الگ الگ سے ہاں جی, ان کے اپنا علیحدہ پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, وہ رولز میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ 1961 کا آرڈیننس ہم پڑھ رہے ہیں, 1961 کے رولز بھی ہیں ان کے. ٹھیک ہو گیا. اس میں بتایا گیا کہ جو آپ کی آربیٹریشن کونسل بنے گی وہ اس نے سمن کیسے کرنا ہے, نوٹس کیسے کرنا ہے, اور پارٹیز کو کیسے بلانا ہے, وہ اس میں طریقہ کار بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی سیکشن 4. ٹھیک ہے, سیکشن 4 بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور سیکشن 4 کے بارے میں بھی وہ جو آپ کی جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ان اسلامک ہے, لیکن اس کی بھی اپیل ابھی تک اس کی بھی اپیل پینڈنگ ہے. ایک سیکنڈ ویٹ کرنا, میں تھوڑا رجسٹر اٹھا لوں.
چلیں جی آرٹیکل 4 ہم پڑھ رہے ہیں. آرٹیکل 4 کا میں سمپلی آپ کو تھوڑا کنسیپٹ دیتا ہوں, اس کے بعد ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو لا تھا نا 1961 سے پہلے جو شرعی لا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. 4 بیٹے میں سے ایک بیٹا لا ولد فوت ہو جاتا ہے, مطلب اس کی شادی نہیں ہوتی, یہ شادی ہوتی ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے. جب مطلب باپ زندہ ہے, دادا زندہ ہے, بیٹا ہے, بیٹی کی اولاد ہے, اب وہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں آگے اس کو شیئر نہیں دیا جاتا تھا. شرعی لا ہمارا یہی تھا. 1961 میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اب وہ بچے یتیم ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو ان کا باپ فوت ہو گیا ہے یا ماں فوت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر سے پھر ان کو جو ان کا شیئر بنتا ہے ان کے دادے کی پراپرٹی سے, اس سے بھی آپ محروم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر 1961 میں یہ سکسیشن کا یہ سیکشن 4 ایڈ کیا ہے کہ اگر دادا زندہ ہے, ٹھیک ہے, دادے کی وراثت آگے نہیں ہوئی, اس کا ایک بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے جو بچے ہوں گے وہ دادا کی پراپرٹی سے حصہ اتنی ملے گا جتنی اس کے باپ یا اس کی ماں کو ملنا تھا. ہاں جی ملک صاحب کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ 61 سے پہلے یہ قانون تھا کہ اگر ایک بندہ ہے, اس کے 4 بچے ہیں, تو 4 میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے آگے بچے ہیں تو اس کی ڈیتھ اپنے والد سے پہلے, مطلب جو اس کے دادے ہوتے ہیں نا بچوں کے, جو ان کے والد ہے وہ دادے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ آگے جو ہے نا ان کے بچوں کو وہ پراپرٹی نہیں دی جائے گی. لیکن بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ ایک تو وہ یتیم ہو جاتے ہیں یا وہ مسکین ہو جاتے ہیں, تو دوسرا ان کو پراپرٹی نہ دینا جو انجسٹس ہوگا, تو بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی, اس کے بعد سر اب یہ مل رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا, یہی چیز ہے. اچھا آگے پھر وہ مزید یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو مطلب اس کا بیٹا یا اس کے مطلب جو اس کے پوتے ہوں گے, اس کے وہ اپنی ماں یا اس کے باپ جو بھی ان کی ڈیتھ ہوگی ہے ان کو اتنی شیئر ملے گا جو اس کے باپ کو ملنا تھا یا اس کی ماں کو ملنا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یس سر. ہاں جی میں ایک منٹ پارٹیسپینٹس کو ایڈ کر لوں. چلیں اب ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. کنسیپٹ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ ان دی ایونٹ آف ڈیتھ آف اینی سن اور ڈاٹر, اب یہ ذہن میں رکھنا کہ دادا زندہ ہے, ٹھیک ہے, دادے کی بیٹی یا بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان ایونٹ آف ڈیتھ آف سن اور ڈاٹر آف پروپوزسٹس بیفور اوپننگ آف سکسیشن, مطلب دادا کی ابھی مطلب دادا فوت نہیں ہوا, اس کی سکسیشن مطلب اس کی وراثت آگے منتقل نہیں ہوئی. دی چلڈرن آف سچ سن اور ڈاٹر, وہ سن یا ڈاٹر جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اف اینی اگر کوئی ہیں تو, ٹھیک ہے, لیونگ ایٹ دی ٹائم آف سکسیشن اوپن, اگر وہ زندہ ہوتے ہیں جب وہ سکسیشن اوپن ہوتی ہے, شیل per stripe receive a share equivalent to the share which such son or daughter as the case may be would have received if alive. اب وہ کہتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے سکسیشن اوپن کرنے سے پہلے, ٹھیک ہے, تو سکسیشن اوپن کرنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ان کے جو بیٹے ہوں گے اگر زندہ ہیں جب سکسیشن اوپن ہوگی تو ان کو اتنی پراپرٹی ملے گی جتنی کہ اس کے والد لینے کا حق رکھتا تھا. ہاں جی میڈم فوزیہ صاحبہ کوئی سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر آگے سمجھ. کیا سمجھ آئیے؟ باقیوں کو بھی آپ سمجھائیں, اونچا بولیں, آواز کم آ رہی ہے آپ کی.
سر اس میں سکسیشن کا بتایا گیا ہے کہ آواز کم آ رہی ہے آپ کی. سر اس میں وراثت کا بتایا جا رہا ہے نا سکسیشن کا ہوں کہ اگر مطلب کہ ایک مطلب ابھی تک جو ہے جو مطلب دادا جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی زندہ ہے لیکن اس کا بیٹا جو یا بیٹی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے مطلب اوپننگ سے پہلے ہی سکسیشن کی اوپننگ سے پہلے ہی مطلب ابھی تک دادا کے نام سے پراپرٹی جو ہے اس کے بیٹے کی طرف مطلب منتقل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی اس کے بیٹے کی یا بیٹی کی مطلب ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب ان کے جو اولاد ہے تو وہ اتنا ہی حصہ پائیں گے جتنا ان کے ماں یا باپ کا تھا. عورتوں کی تو اس کا 2/3 ہوتا ہے پراپرٹی میں سے اور مرد ہوتا ہے اس کا نصف ہوتا ہے. تو آگے ان کے جو بچے ہیں مطلب اس دادا کے پوتے یا مطلب نواسے جو بھی ہیں وہ اتنا ہی حصہ پائیں گے جتنا ان کے ماں کا شیئر تھا یا اس کے باپ کا شیئر تھا. ہاں جی اگر وہ زندہ ہیں اس ٹائم جب اوپننگ ہوئی ہے سکسیشن کی. ہاں جی ہاں جی یہی کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا، یہی کچھ ہے. اب اس کی وہ میں بتاؤں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس نے اپنی ایک ججمنٹ جو کہ 29/12/1999 1999 میں آئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں ججمنٹ میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو اس لا انجنکشن آف اسلام کے اگینسٹ قرار دیا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اپیل اب تک سپریم کورٹ کے ایف ایس سی والے بینچ میں اب تک پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے کہ مطلب چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا اس کا بیسک کنسیپٹ تھا. سر یہ سکسیشن کے بارے میں ہی؟ ہاں جی، کہ وہ فیڈرل آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ کہتی ہے کہ جو بیٹے کا باپ مر جاتا ہے، دادا بھی زندہ ہے، تو بیٹوں جو ان کے پوتے ہوں گے دادا کے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ پہلے اسلام میں پہلے بھی یہ ایسے تھا تو اب بھی ویسے چلنے دیں، آپ اپنی طرف سے کچھ نہ بنائیں. سر یہ کب ہوئی تھی اپیل؟ اپیل ہوئی تھی اپیل تو فیصلہ آیا تھا 29/12/1999 کو فیڈرل شریعت کورٹ کا، اور اس کے بعد اس کی اپیل ہو گئی تھی جو کہ اب تک پینڈنگ ہے. 29/12 کس کے حق میں ڈیسیژن آیا تھا سر؟ سر فیڈرل شریعت کورٹ کہتی ہے کہ یعنی حصہ نہیں ملنا چاہیے. ہاں جی، کیونکہ ہمارا شرعی لا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو پھر یہ کس طرح ہوگا سر؟ اب اس کی اپیل پینڈنگ ہے. اپیل کا جو فیصلہ ہوگا اس میں میڈم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لا نیسسٹی کو بھی دیکھتا ہے کہ اس ٹائم کیا ضرورت کیا ہے. انہوں نے جو لا پاس کیا ہے تو ان کی بھی کوئی انٹینشن ہوتی ہے، لا لیجسلیچر کی بھی انٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا تو یہی تھا کہ ایک تو ان کا باپ کی ڈیتھ سر ہو گئی. ڈیٹ 31/12/1900. میں آپ کو میسج واٹس ایپ کر دوں گا. 29 دسمبر 1999 دسمبر 29 1999 29 دسمبر 1999. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا سیکشن 4 کا کنسیپٹ، باقی آپ نے خود پڑھنا ہے. آگے آجی آپ کا رجسٹریشن آف میرج. وہ کہتا ہے کہ ایوری میرج solemnized under the Muslim law ordinance shall be registered in accordance with the provision of this ordinance. اس آرڈیننس سر سوری سر یہ ابھی جو سیکشن 4 کے اپیل پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دیا جانا چاہیے تو وہ تو پھر نہیں ہو سکتا نا، اپلائی نہیں ہو سکتا. پھر تو وہی ابھی تک اپلائی ہوگا کہ بھئی نہیں دینا چاہیے. نہیں میڈم، اب اپیل ہو گئی تو اپیل کا مطلب ہے کہ کنٹینیوشن آف سوٹ. اپیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کنٹینیوشن آف سوٹ یا کنٹینیوشن آف کلیم. ٹھیک ہے، تو اپیل میں انہوں نے ایک اس کو پینڈنگ کر دیا، معاملات کو روک دیا. اب جتنی دیر تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا پہلے والا ہی کام چلتا رہے گا. جیسے اپیل میں آپ جاتے ہیں تو پچھلے جو آرڈر ہوتا ہے اس کی سسپینشن کے لیے اپلیکیشن دے دیتے ہیں، وہ پچھلا جو آرڈر ہوتا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے جب تک فائنل آرڈر نہیں ہوتا. فائنل آرڈر پہ یہ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. وہ سیکشن
रिपोर्ट कहते हैं कि दे दिया जाए, ठीक है वो चलता रहेगा, ठीक है। बाकी सर ये इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब में, तुर्की या इधर सब यही कानून चल रहा है अभी भी? पता नहीं सर, इस्लाम में तो पाकिस्तान का पता है, सऊदीया का नहीं पता। जी सर सॉरी। चलें जी, अब सेक्शन 5 है, एवरी मैरिज सॉलिमनाइज्ड अंडर द मुस्लिम लॉ शैल बी रजिस्टर्ड। कोई भी शादी होगी उसको रजिस्टर किया जाएगा इन प्रोविजंस के तहत जो कि इस ऑर्डिनेंस में बताया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर द ऑर्डिनेंस द यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंस टू वन और मोर पर्सन टू बी कॉल्ड निकाह रजिस्ट्रार। अब यूनियन काउंसिल ही आपका एक रजिस्टर लाइसेंस देती है, ठीक है, कि लोगों को कि आप शादी रजिस्टर करें। जैसे आपके पास मौलवी साहब आ जाते हैं तो उनको यूनियन काउंसिल ने एक लाइसेंस दिया होता है कि हाँ जी आप रजिस्टर किया करें, ठीक है। आगे जी, द निकाह रजिस्ट्रार और पर्सन हु solemnize a nikah shall accurately fill the all columns of nikah from a specific answer of bride or bridegroom, ठीक है। अब वो कहता है पहले ऐसा होता था कि निकाह के कुछ ये अमेंडमेंट आई है 2A जो है ना, ये अमेंडमेंट आई है। पहले ऐसा होता था कि निकाह के कॉलम को सारे फिल नहीं किया जाता था। अब वो बताया गया कि जो निकाह रजिस्ट्रार है उसने निकाह के सारे कॉलम फिल करने हैं, मतलब उसको जो मतलब जैसे दूल्हा कहता है या जैसी दुल्हन कहती है उस मुताबिक सारे निकाह को मतलब लिखना है, ठीक है। सारे कॉलम्स को फिल करना है, लिखना है। अगर कोई कॉलम फिल नहीं करता या गलत फिल करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। वो आपकी जो सज़ा होगी 1 महीना सज़ा हो सकती है और 25,000 तक फाइन हो सकता है, ठीक है। ये बताया गया है 1 मंथ एंड 25, ठीक है। ये है आगे। ये सेकंड पेज की वैल्यू होती है इसमें निकाहनामे में? क्या चीज़? सेकंड पेज जो होता है निकाहनामे का, so उसकी भी उतनी वैल्यू होती है? वो सेम एज इट हो सकता है, वो समझेंगे ना, वो प्राइमरी एविडेंस है, वो सेम वो असल ही होता है, ठीक है। 4 इसके निकाहनामे के 4 कॉलम होते, मतलब 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला हमेशा काजी के पास रहता है, दूसरा बीवी को दिया जाता है, तीसरा दूल्हे को दिया जाता है और चौथा यूनियन काउंसिल में जमा कराया जाता है, ठीक हो गया। जो आपका आगे हम प्राइमरी एविडेंस में पढ़ेंगे कानून शहादत के ऑर्डिनेंस में, तो ये आपके इसको कहते हैं आपके काउंटर पार्ट, ठीक है। आपकी आर्टिकल सेक्शन आर्टिकल है मेरे ख्याल 73, ठीक है। उसमें बताया गया कि प्राइमरी एविडेंस कौन कौन सी होती है। उसमें एक होता है कि काउंटर पार्ट में जो एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है वो हर पार्ट उसका प्राइमरी एविडेंस होता है। मतलब ये 4 पार्ट हैं तो हर पार्ट दूसरे पार्ट के लिए वो प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। मतलब मुकम्मल वैल्यू है, पूरी वैल्यू है दूसरे पार्ट की भी, ठीक है, हो गया। आगे है जी आपका 3, एवरी मैरिज not solemnized by the nikah registrar for the purpose of registration under this ordinance be reported by the person who solemnized such marriage। अब वो कहता है कि अब जरूरी नहीं है कि निकाह रजिस्ट्रार ही जाके निकाह पढ़ दे, ठीक है। जरूरी नहीं है, कोई भी मौलवी आपका निकाह पढ़ दे, लेकिन जो उसने निकाह पढ़ना है उसने लाजमी निकाह रजिस्ट्रार को जाके बताना है कि हाँ जी मैंने ये निकाह पढ़ा है, ठीक है। वो जो मौलवी साहब जाके बताएंगे निकाह रजिस्ट्रार को, निकाह रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर लेना है, ठीक हो गया। आगे 4 में बताते हैं इफ पर्सन कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ 2A से मुराद जो अगर वो निकाह रजिस्ट्रार जो है निकाह के कॉलम जो फिल नहीं करता सही तो उसको 1 महीना और 25,000 फाइन हो सकता है। उसके बाद जो सेक्शन 3 है, जो मौलवी साहब नमाज निकाह तो पढ़ा लेते हैं लेकिन मैरिज रजिस्ट्रार को रिपोर्ट नहीं करते तो उनको सज़ा जो दी जाएगी वो 3 महीने हो सकती है और फाइन भी हो सकता है जो कि 1 लाख तक फाइन है, ठीक है। 100,000 रुपीज, 100,000 मतलब 100,000 मतलब 1 लाख रुपया, ठीक हो गया। आगे है जी 5, the form of nikah nama the registrar to be maintained by nikah registrar the regard whom shall preserve the union council and the manner। वो मैं जब सेक्शन कंप्लीट कर लूंगा फिर आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है।
the manner in which marriage shall be registered and copies of nikah shall be supplied to the parties and fee to be charged therefore shall be as may be prescribed. आगे 6 में बताया कि वो निकाहनामा जो है वो यूनियन काउंसिल में भी रखा जाएगा रिकॉर्ड के लिए, और उसकी निकाहनामे की एक कापी पार्टीज को दी जाएगी, और उस पर जो फीस होगी वो भी वसूल की जाएगी, जो कि इस रूल्स में बताया गया है। ये सारा रूल्स में बताया, और जो 1961 के रूल्स हैं उसमें बताया गया कि निकाहनामा किस किस पार्टी को दिया जाएगा, कितनी कोर्ट फीस होगी, मतलब उस निकाह की कितनी फीस होगी, ये सारा कुछ आगे बताया गया। आगे बताया गया कि एनी पर्सन में ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस इफ एनी inspect at the office of union council record preserve under section and obtain the copy of an entry thereon। अब देखें अगर निकाहनामे की कापी आपको नहीं मिलती, ठीक है, या गुम हो गई है, तो फिर आप जा सकते हैं यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल में जो फीस होती है, फी पर करके आप वो अपना निकाहनामा चेक भी कर सकते हैं, और निकाहनामे की असल कॉपी भी ले सकते हैं। वो जो कॉपी देंगे वो भी आपकी सेकेंडरी एविडेंस होगी, लेकिन आप कोर्ट में जमा करा सकते हैं। ठीक हो गया जी? क्वेश्चन था किसी का? सर अगर ये जो निकाह रजिस्ट्रार होते हैं, मौलवी होते हैं सर, इनको यूनियन काउंसिल की तरफ से लाइसेंस दिया जाता है। सर अगर एक मोहल्ले में एक वो मौलवी जो है वो निकाह, उसके अलावा कोई और मौलवी निकाह पढ़ता है जिसके पास लाइसेंस ना हो, तो वो निकाह पढ़वा सकता है, या वो जिसके पास लाइसेंस हो वो ही निकाह पढ़ा नहीं सकता है? निकाह देखें, निकाह कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है निकाह, ठीक है, लेकिन है कि जिसने निकाह पढ़ना है उसने वो निकाह रजिस्ट्रार को बता देना है कि हाँ जी मैंने निकाह पढ़ा है, वो आगे रजिस्टर कर लेगा। निकाह कोई भी पढ़ सकता है। सर अगर ये जो शरई निकाह कहते हैं कि शरई निकाह पढ़ाया है, इसका सर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो सर क्या होता है? वो पहले था, ठीक है, अब आपने रिकॉर्ड बनाना है। अगर अब रिकॉर्ड नहीं बनाते तो वो समझते ही नहीं है कि आपने शादी की है, वो कहते हैं कि कोई शादी नहीं है। ठीक हो गया? वो सर एक पहले की दोस्त का ही केस है सर, वो बीवी ने सर केस किया है उसको 10 एकड़ का, निकाहनामा सर दोनों के पास नहीं है, तो ये लड़का सर कह रही शरई निकाह पढ़ाया था मौलवी ने, उससे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, मैंने 10 एकड़ लिख के भी दिया। ये मैटर आपने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने भी आपको जी यही सर। कहा था कि अब देखें कि ला मतलब शरई निकाह जैसे आप कह रहे हैं, काजी साहब आए, आपका निकाह पड़ा, तो मियाँ बीवी हो गई, बीवी ने कबूल किया, हस्बैंड ने भी कबूल किया, वो मियाँ बीवी हो गए। शरई तौर पर वो उनकी जो मतलब होगी, वो सारी रस्में वो जायज़ होंगी। ठीक हो गया? लेकिन अब ला जो है ये हमारे आइली कानून है, तो ये कहते हैं कि रजिस्टर होना चाहिए, तो वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया? वरना आप कहें कि हमारा शरई निकाह है, तो कोर्ट्स नहीं मानेंगी इन चीज़ों को। ठीक हो गया? सर वही अब साबित तो यही करने की सर, मौलवी ने बयान दिया मैंने निकाह पढ़वाया, लेकिन अपना इसकी कोई रिकॉर्ड कार्ड नहीं इसका मैंने किया, इनको शरई बस निकाह करवाया। उस पे फिर मौलवी साहब को फाइन होगा। ठीक है, मौलवी साहब को 1 लाख रुपए का फाइन होगा कि उसने आगे बताया क्यों नहीं है। 1 लाख और 3 महीने की सजा होगी। ठीक हो ठीक गया? होगा सर। हाँ जी। आ गया जी पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादी करना, 2 से ज़्यादा शादी करना। ठीक हो गया? आगे कहता है नो मैन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग मैरिज शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम आर्बिट्रेशन काउंसिल। ठीक है, ये चीज़ें एंड कंट्रैक्ट अनदर मैरिज नॉट शैल सच मैरिज कंट्रैक्टेड विदाउट परमिशन बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे एक बात कही गई कि कोई भी बंदा जिसने पहले शादी की हुई है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक वो पहली बीवी से पहले जब तक वो रिटर्न परमिशन ना ले आर्बिट्रेशन काउंसिल से, और उसने अगर दूसरी शादी की है तो उसकी दूसरी शादी को रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ परमिशन का लेटर ना लगा हो। ठीक हो गया? वो सेक्शन 1 यही कह रहा है कि जब तक बंदा पहली बीवी से शादी नहीं इजाज़त नहीं लेगा, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर और उस टाइम तक जब तक उसको इजाज़त नहीं मिलती, उसकी दूसरी शादी को रजिस्टर्ड भी नहीं किया जाएगा। सर बीवी की इजाजत लेना लाजमी है? अगर वो सब बीवी इजाजत नहीं देती, आर्बिट्रेशन काउंसिल दे देती है,
उस सूरत में हो जाएगी सर? वो बीवी की इजाज़त से मुराद आर्बिट्रेशन काउंसिल की इजाज़त। इसका मैं आपको बताऊं कि सपोज के हस्बैंड ने दूसरी शादी करना है तो उसने अप्लाई करना है आर्बिट्रेशन काउंसिल को। आर्बिट्रेशन काउंसिल करेगी नोटिस उसकी बीवी को, फिर दोनों आ जाएंगे, दोनों ने विद इन 7 डेज, जब उनको नोटिस किया जाएगा, नोटिस मिलेगा, विद इन 7 डेज उन दोनों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करने हैं। फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल ने दोनों पार्टीज को सुनना है, सुन के अगर आर्बिट्रेशन को फिट लगता है, जस्ट लगता है, ठीक है, कि वो इजाज़त शादी करनी चाहिए, जैसे उसमें 5-6 एग्जांपल्स बताई गई हैं कि एक, अगर बीवी को औलाद नहीं हो रही, अगर बीवी को ऐसी बीमारी है जिससे कि वो मतलब छूत की बीमारी है जो कि बीमारी दूसरे को लग जाती है, या बीवी जो है वो मैरिटल राइट्स फुलफिल नहीं कर रही, बीवी उसके अज़वाजी राइट्स फुलफिल नहीं कर रही, या अदर रीजनेबल काज, कोई दूसरी और रीजनेबल काज हो सकती है जो कि आर्बिट्रेशन काउंसिल मुनासिब समझे, तो उस सूरत में उसको इजाजत की दूसरी शादी की इजाजत दे सकता है। हाँ, आर्बिट्रेशन का जो आर्बिट्रेशन का जो फैसला होगा, एक मिनट सुन लिया करें, मैं जब कंप्लीट करूं तो फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है जी सर। अब आर्बिट्रेशन ने काउंसिल ने फैसला दे दिया, सपोज इजाजत दे दिया, तो फिर दूसरी जो पार्टी है उसके पास राइट होता है कि वो विद इन 30 डेज वो कलेक्टर को एप्लीकेशन रिवीजन फाइल कर सकते हैं उस फैसले के अगेंस्ट। सपोज के उसने इजाजत नहीं दी तो हस्बैंड चला जाएगा कलेक्टर के पास कि मुझे इजाजत दी जाए, मेरा राइट बनता है, या उसने इजाजत दे दी है तो बीवी चली जाएगी कलेक्टर के पास विद इन 30 डेज कि ये जो फैसला गलत है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैंने इजाजत नहीं दी। ठीक हो गया? हाँ जी, अब करें क्वेश्चन। सर ये जो आपने कहा है कि उसमें जो चीजें बताई हैं, 5-6 आपने वजूहात बताई हैं, वो कहाँ पर मेंशन है? ये हम कि मतलब ये इस वजह से। रूल्स हैं इसके 1961 के, वो सारे रूल्स आपको सारा कुछ अच्छा क्लियर करेंगे। ये मैं रूल्स साथ साथ बता रहा जी हूँ सर। आपको समझाने के लिए, सर ठीक है? जी जी। वैसे ही सर अगर जो है इजाजत वैसे नहीं मिल सकती, इस्लामी हिसाब से तो 4 शादियां कर सकते हैं वो मैं आपको इन बता 6 दूं कि वजूहात के खिलाफ। अब ये हो जाएगा, ये आपको दूसरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान ना हो आप, सर ये ठीक है? सर ये हाँ जी, आप ज्यादा ही परेशान लग रहे थे मुझे। नहीं सर, वैसी बात पूछूं नहीं है। अच्छा, सर ये आर्बिट्रेशन काउंसिल को इन्वॉल्व करना जरूरी होता है जरूरी अगर बेगम जरूरी है सर, अगर जरूरी है। इजाजत आर्बिट्रेशन काउंसिल देगी, आपने बीवी से इजाजत नहीं देनी, आपने आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाजत लेनी है। नहीं सर, अगर वो बेगम कहे कि मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे देती हूँ, हम स्टाम्प निकलवा लेते हैं इस चीज का, हाँ जी, फिर भी आर्बिट्रेशन को लाना जरूरी हाँ पड़ेगा? जी, फिर भी आप आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास जाएंगे, फिर आर्बिट्रेशन कहेगा चलें जी आप जाएं शादी कर लें, फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल को कोई जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है सर, शुक्रिया। चलें तो आगे ये जी। जो कलेक्टिव कहाँ पे बैठता है, जिसको मतलब ये मैडम डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे डीसी कहते हैं, ठीक है? डीसी? हाँ जी, सर ये डिस्ट्रिक्ट। कंटेस्टेंट आना चाह रहे हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, उनको एंटर कर लें। कौन है मैडम? हाँ जी, ये है मैडम फौजिया फयाज, और चलें जी। अब ना जहाँ पे नेट सही नहीं होता वहाँ पे ऐसा मसला रहता है, वो कनेक्शन फेल हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर इस तरह ये चलता रहता है। चलें जी आगे। आगे है जी, ऑन द रिसीप्ट ऑफ application under section 2, chairman shall ask the applicant and existing wives each to nominate representative arbitration and consider if satisfied proposed marriage is necessary, just grant such subject to such condition if any may be deemed fit, permission applied for। अब वो कहता है जब उसको एप्लीकेशन आ जाएगी चेयरमैन को, उसने मतलब रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करने हैं, अगर वो चेयरमैन मुनासिब समझता है तो वो इजाज़त दे देगा दूसरी शादी की। ठीक हो गया? अगर कोई कंडीशन लगाना है तो कंडीशन भी लगा सकता है। 4 में बताया गया कि इन डिसाइडिंग द एप्लीकेशन द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर द डिसीजन
and any party may in prescribed manner within the prescribed period and the on the payment of prescribed fees prefer an application for revision collector concerned and his decision shall be final and shall not be called in any question. अब ये देखें को वही बात आ गई कि अगर कोई पार्टी इससे एग्रीव्ड होती है तो वो कलेक्टर को एप्लीकेशन दे सकती है फीस पे करके और उसके लिए पीरियड है 1 मंथ, ठीक है, विद इन द पीरियड वो विद इन द पीरियड वो पीरियड 1 मंथ कर दिया गया है, वो रूल्स में बताया गया है, ठीक है। वो एप्लीकेशन देंगे और कलेक्टर का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, उसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब इसके बाद आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते कि ये गलत हो गया। 5 में बताया गया कि एनी मैन हु कंट्रावेन दी contract another marriage without permission arbitration council shall pay immediately the entire amount of dower with whether prompt or of deferred due to existing wives and with the amount if not so paid shall be recovered as areas of land revenue। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अगर कोई बंदा दूसरी शादी करता है और बगैर इजाजत के दूसरी शादी करता है तो आर्बिट्रेशन काउंसिल उसको कहेगी कि आप बाकियों बीवियों का जो डावर है, प्रॉम्प्ट डावर होता है, एक डेफर डावर होता है। जो प्रॉम्प्ट डावर होता है वो ऑन द स्पॉट उसी वक्त पे किया जाता है, मतलब वो कंज्यूमेशन से पहले, मतलब सुहाग रात से पहले आपने प्रॉम्प्ट डावर उसी टाइम पे करना होता है। जो डेफर डावर होता है वो आप समटाइम आपके निकाहनामे पे लिखा होता है, जिसको लिखा था इंदल तलब, ऑन दी डिमांड जिसको कहते हैं, जब बीवी डिमांड करती है। ठीक हो गया। जैसे प्रॉम्प्ट आवर में आपको उसी टाइम आप 5,000 10,000 दे देते हैं, उसके बाद जो डेफर्ड आवर होता है उसमें आप एक घर लिख देते हैं या 5 तोले सोना लिख देते हैं या 1 कनाल ज़मीन लिख देते हैं, 2 कनाल ज़मीन लिख देते हैं, वो आपका डेफर्ड आवर होता है, जो कि ऑन या 3 सूरतें होती हैं उसकी, या तो बीवी डिमांड करती है, ठीक हो गया, या डिवोर्स की सूरत में होता है, या फिर जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर हस्बैंड की प्रॉपर्टी से वो डेफर्ड डावर पे किया जाता है। ठीक हो गया। अब विदाउट परमिशन उसने हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली तो उसको कहा जाएगा कि आप फौरी तौर पर ये प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डावर्स जो पहली बीवियां हैं उनको पे करें। अगर वो पे नहीं करता तो वो ऐसे वसूल किया जाएगा जैसे एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू का प्रोसीजर का किसी को है पता, कोई शेयर करना चाहे? यस सर जी 30 सर सेकंड में बताना है आपने। सर मुझे तो 5 सेकंड का पता है। वो यही होता है कि बंदे की जो प्रॉपर्टी है ना, जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसको सेल करके उस तरीके से पे करना। और कोई बताना चाहे? नीलामी कर देते हैं फौरन। और कोई बताना चाहे? आपका जो एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 1967 में दिया गया है। ये आप लिख लिया करें, अपने नोट्स बना लिया करें। एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू आपके सेक्शन 80 टू 90 तक, 80 से 90 तक ये 10 सेक्शंस हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में दिए गए हैं। उसमें यही होता है कि पहले नोटिस किया जाता है, नोटिस पे नहीं देता तो फिर 15-20 दिन का नोटिस किया जाता है, ठीक है, फिर नहीं आता तो फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर उसको डिटेन किया जाता है, फिर भी अगर नहीं पे करता तो फिर उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मतलब सेल कर दिया जाता है, फिर भी नहीं देता तो फिर उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसका लैंड रेवेन्यू देना होता है उसको अटैच किया जाता है। अटैच किया जाता है कि मतलब वो एक कलेक्टर जो होता है वो अपने जिम्मे रख लेता है या किसी और को अटैच करके अपने जिम्मे ले लेता है या फिर वो ट्रांसफर कर देता है किसी नंबरदार को, ठीक है, कि इसका जो भी मतलब 10 साल तक 15 साल तक आप इसको रखें और इसका जो रेवेन्यू है हमें दिया करें। अगर फिर भी फेल नहीं होता तो फिर उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है। ठीक हो गया। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिससे आपने लैंड रेवेन्यू लेना है, अगर उससे भी फेल नहीं होता फिर तो फिर उसकी बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी होती है वो सारी सेल कर दी जाती है।
یہ طریقہ کار ہے ایریاز آف لینڈ ریونیو کا. سمپلی پہلے نوٹس کیا جاتا ہے, پھر دوسرا نوٹس کیا جاتا ہے, نہیں دیتا تو پھر اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کی موویبل پراپرٹی کو سیل کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی موویبل پراپرٹی کو یا اٹیچ کیا جاتا ہے یا ٹرانسفر کیا جاتا ہے, یا اس کے بعد پھر موویبل پراپرٹی جو ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے جس پہ لینڈ ریونیو دینا ہے, جیسے زمین ہے, زرعی زمین ہے. وہ زرعی زمین سیل کر کے بھی اگر اس کی وہ ایریاز نہیں ملتے تو اس کی جو باقی پراپرٹی ہوتی ہے جیسے اس کا گھر ہے یا اس کی رہائشی مکانات جو بھی ہیں وہ بھی سیل کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے ایریاز آف لینڈ ریونیو. دوسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو اس کو ڈبل واپس کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو سزا ہوگی. کتنی سزا ہوگی؟ آن کنوکشن اپان کمپلینٹ وی پنشبل ود سمپل امپریزنمنٹ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 year اینڈ ود فائن آف 500,000 روپیز. 1 سال تک سزا ہوگی اور 5 لاکھ تک اس کو جرمانہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ سر کمپلینٹ پر کیا جائے گا یا کمپلینٹ ہوتی ہے اس کی, ایک کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے فیملی کورٹ کو. فیملی کورٹ کا ایکٹ 1964 کا سیکشن 20 ہے جو اس کے پاورز دیتا ہے فیملی کورٹ کو بینگ اے مجسٹریٹ. وہ ایک آفینسز بتائی گئی ہیں اس میں وہ ایز اے مجسٹریٹ کام کرتا ہے. کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے, کمپلینٹ وہ سنتا ہے, ایویڈنس لیتا ہے, اگر اس کو مناسب ہوتا ہے تو وہ سزا دے دیتا ہے. اور اس پہ ایک سزا ہو بھی چکی ہے. وہ لاسٹ ٹائم ایک ججمنٹ بھی لکھوائی تھی سر نے کہ وہ ایک سزا بھی ہو چکی ہے اسی کمپلینٹ پہ. سیکشن 20 بتایا سر؟ سیکشن 20 ہے فیملی کورٹ ایکٹ کا, اس میں فیملی کورٹ ٹھیک ہے. ایز اے مجسٹریٹ کام کرتی ہے. یہ دونوں سزائیں اور ملیں سر گی یعنی ڈور بھی دینا پڑے گا اور ایک ہاں ساتھ جی سزا بھی دونوں, بھرنی پڑے گی. ہاں جی دونوں عدیل صاحب دونوں فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے آپ نے. سر میں سر نہیں یہ فیصلہ کر سک رہا اسی لیے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, آپ کو تو بڑی ٹینشن ہے. صحیح بات ہے. سر میری دوست کی ٹینشن نہیں ہے, اس کا کیس چل رہا ہے. اچھا اچھا, ہاں جی. سر یہ کمپلینٹ بیوی دائر کرے گی؟ جو اگریوڈ پارٹی ہوگی وہی کرے گی. ہاں جی ڈیفینیٹلی بیوی ہی اگریوڈ پارٹی ہے. بیوی کو ہی تکلیف ہے نا دوسری شادی کرنے پہ. سر اس کے بیاہ پر کوئی مطلب اس کا بھائی یا ماں ہاں باپ جی جو وہ بھی سیکشن 18 ہے فیملی کورٹ ایکٹ کا, ٹھیک ہے. اس میں سیکشن 18 میں کہتے ہیں کہ وہ بیوی مطلب جو ہے پارٹی پاور آف اٹارنی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک پاور ٹھیک ٹھیک اٹارنی دے سکتی ہے, پاور اٹارنی دے کے وہ کر سکتی ہے. اسی طرح یہ کہ جی سر. سائٹیشن جو ہمارے ایگزام تھے 2019 میں سول جج کے, اس میں بھی ایک پریپوزیشن 2017 کے 2017 میں کہ سول جج کے ایگزام جو ہوئے تھے اس میں بھی ایک پریپوزیشن آئی تھی کہ بیوی نے لندن میں رہتی تھی, وہ لاہور میں آئی, لاہور میں آ کے اس نے ڈیزولیشن آف میرج کا سوٹ فائل کیا اور پھر وہ لندن چلی گئی. یہاں پہ وہ اپنے بھائی کو پاور آف اٹارنی دے گئی. کیا اس کے بھائی نے آ کے کیس پروسیڈ کیا اور کیس ڈگری ہو گیا, جبکہ اس کا ہسبینڈ ہے اس نے آ کے چیلنج کر دیا کہ چونکہ بیوی تو ادھر تھی نہیں تو آپ ڈیورس کیسے دے سکتے ہیں. تو پھر وہ بتایا گیا کہ آرٹیکل 18 سیکشن 18 کے تحت بیوی کے پاس کسی پارٹی کے پاس پاور ہے کہ وہ اپنی پاور آف اٹارنی کسی کو دے سکتا ہے. یہ میں جو آپ کو ساتھ سیکشن وغیرہ لکھوا رہا ہوں تو یہ آپ ساتھ لکھا کریں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوں گے, بار بار پڑھیں گے, بار بار ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. تھینک یو سر. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں جی طلاق. ٹھیک ہو گیا. اینی پرسن ہو وشز ٹو ڈیورس ہز وائف shall as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever give the chairman notice in writing of his having done so and shall apply a copy thereof to wife. اب جو پرسن اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جیسے مرضی وہ طلاق دیتا ہے, ٹھیک ہے, ایئر آن دی اسپاٹ کہہ دیتا ہے یا مطلب جیسے وہ مطلب کہ طلاق تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے, جیسے مرضی وہ طلاق دیتا ہے, جس مرضی سچویشن میں دے, جس مرضی طریقے سے دے, ٹھیک ہے, سے وہ کہہ دے کہ طلاق ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. تو اس نے ایک نوٹس دینا ہوتا ہے یونین کونسل کے چیئرمین کو. ہم نوٹس ایک بھیجتے ہیں یونین کونسل کو اور اس کی ایک کاپی ہم بھیج دیتے ہیں وائف کو. ٹھیک ہو گیا.
اب وہ روز میں یہ بتایا گیا کہ اگر وائف کا ایڈریس کا نہیں پتا یا وائف کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے تو اس کی ماں باپ اس کے پیرنٹس کو یا اس کے اڈالٹ بھائی یا بہن کو دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتا ہے کہ whoever contravene the provision of section 1 shall be punishable within prison for a term which may extend to 1 year or with fine or which may extend to 5,000 rupees or both. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پرسن سپوز کہ نوٹس نہیں دیتا بیوی کو یا چیئرمین کو تو اس کو 1 سال تک سزا ہوگی اور 5,000 تک فائن ہوگا یا دونوں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. جو کوئی نوٹس نہیں دیتا تو اس کو 1 سال تک سزا اور 5,000 تک فائن. آگے بتایا گیا کہ سیو ایز پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 5 الطلاق unless revoked earlier expressly or otherwise shall not affect until the expiry of 90 days from the day on which notice served notice is delivered to chairman. اب وہ کہتا ہے کہ جب تک طلاق آپ واپس نہیں لیتے ٹھیک ہے تو طلاق اتنی دیر تک افیکٹ نہیں ہوتی جتنی دیر تک وہ 90 دن نہ گزر جائے. 90 دن گزریں گے تو آپ کی طلاق افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سر یہ 90 دن میں سر جو طلاق افیکٹ ہوگی سر کیا یہ طلاق ہر منتھ بعد دینی پڑے گی یا ایک دفعہ ہی دے سکتا ہے؟ اب یہ پاکستان میں ایسا ہے کہ طلاق آن دی اسپاٹ آپ نہیں دے سکتے. لا پاکستان میں یہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم دیں گے. مطلب 1 مہینے میں 1 طلاق ہر منتھ بعد. ہاں پھر 2 مہینے بعد دوسری طلاق پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق. ریسنٹلی یہ کیس چل رہا تھا. ٹھیک ہو گیا سر شکریہ. انڈیا میں بھی یہی پرنسپل ہے. پہلے پاکستان میں ایسا تھا کہ تینوں طلاقیں آپ دے سکتے ہیں لیکن وہ اب چینج نہیں ہے. انڈیا میں بھی اب یہی ہے کہ وہ 3 طلاقیں دیں گے ایک ٹائم پہ 3 طلاق نہیں دے سکتے آپ. ٹھیک ہے سر کوشچن ہے. ہاں جی کریں کوشچن. ہیلو ہاں جی آواز نہیں آ رہی مزمل صاحب آپ کی. جی کوشچن ہے میں نے کہا سر ایک. جی کریں کوشچن کریں. سر یہ ہے کہ ابھی نا میں نے ایک ریسنٹلی اسی پر ایک کیس کیا ہے مطلب کیس صلح کروا دی ہے. مطلب کورٹ میں کیس تھا صلح ہو گئی ہے. تو سر کیس یہ تھا کہ میں مطلب ہسبینڈ کی طرف سے تھا کہ بیوی نے طلاق اس سے لی مانگی مطلب اس نے دے دی ہسبینڈ نے. ایک نوٹس گیا اور دوسرا بھی ہو گیا تھا. سر دوسرا نوٹس کے بعد مطلب اب جب کیس بیوی نے دائر کیا خرچے کے لیے مطلب نان و نفقہ کا جو اس نے کیس کیا تو سر وہ اب تیسرا ابھی نوٹس انہیں دیا نہیں تھا مطلب لیکن وہ جو 30 دن تھے اگلے وہ پورے ہو چکے. میں 2 مہینے 2 نوٹس ہو گئے 2 مہینے ہو گئے نا سر. 1 مہینے کے بعد 1 نوٹس ہوتا ہے. 2 نوٹس ہو چکے تھے. اب آفٹر 2 منتھ وہ تیسرا جو نوٹس ابھی ڈیلے ہوا تھا نہیں ہو گیا تو سر وہ 90 دن ایکسپائر ہو گئے تھے. تیسرا نوٹس نہیں ہوا تو میں نے اب کورٹ میں جب انہوں کی صلح ہوئی ہے تو سر وہ مطلب اب وہ کنٹینیو نہیں کرے گی نا طلاق. تیسری جب نوٹس ہوا ہی نہیں ہے تو. اچھا اب آپ کا کوشچن یہی ہے کہ آپ تیسرا نوٹس نہیں ہوا تو طلاق نہیں ہوگی ایسے کہہ رہے ہیں. جی سر 90 دن گزر گئے ہیں بہرحال 2 ہی طلاق 2 ہی نوٹس ہوئے تھے. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی. جی سر ہیں جی سر یہی ہے. وہ طلاق اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی طلاق افیکٹو ہو. ٹھیک ہے افیکٹ طلاق کب ہوتی ہے جب آپ کی دونوں پارٹیز کو آپ کی سنے وہ جو ہے آپ کا آربیٹریشن کونسل ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آربیٹریشن ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے جسے مؤثر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں دین آپ کی طلاق افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دین آپ کی طلاق افیکٹ ہوتی ہے. ہمارا بھی ایک کیس چل رہا تھا کیس وہ اس یہی تھا کہ مطلب مینٹیننس کا سوٹ فائل کیا ہوتا بیوی نے اور ہسبینڈ نے اس کو طلاق دے دی. طلاق دی 2014 میں
اور اس طلاق دے دی لیکن وہ مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہم نے بھی دعویٰ کرتے رہے اور مؤثر سرٹیفکیٹ ملا 2016 میں. تو کورٹ نے اس بیوی کا جو خرچہ ہے 2016 تک وہ اس کو مینٹیننس ملتا رہا. ٹھیک ہے, جب تک آپ کی طلاق نہیں ہوتی, مؤثر نہیں ہوتی یونین کونسل سے, اتنی دیر تک آپ کو وہ مینٹیننس ملتا رہتا ہے. لیکن سر یہاں پر سر طلاق تو ہو جاتی ہے نا, مطلب افیکٹو نہیں ہوتی, لیکن جو طلاق افیکٹ نہیں ہوتی میڈم. لیکن سر اگر اس نے رجوع نہیں کیا وہ مطلب کاؤنٹ تب ہوگی عدت کا پیریڈ یا باقی جو چیزیں بھی ہیں تب اس کا تیسرا نوٹس آ جائے گا. لیکن اگر اس مرد نے رجوع ہی نہیں کیا تو پھر وہ طلاق کیسے نہ پھر ہوگی؟ بھی طلاق کورٹ اس کو طلاق نہیں سمجھے گی. آپ کا وہی میں بتا رہا ہوں کہ 2014 میں طلاق ہو گئی تھی لیکن 2016 تک وہ بیوی کو مینٹیننس ملتا رہا. حالانکہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی کو صرف عدت پیریڈ تک مینٹیننس ملتا ہے. ٹھیک ہے, صرف لیکن اس نے تو سر کورٹ میں نوٹس نہیں بھیجا ہوگا نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں کورٹ پر اسلامک لاز اور فیملی لاز کا تھوڑا سا یہاں پہ فرق ہے کہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو پھر رجوع پہ تو ایک طلاق کے بعد ہی اگر وہ 90 ڈیز ہو گیا اس مرد نے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق بائن ہوگی. وہ تو ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ 90 ڈیز کا پیریڈ گزار لیں گے. اور یونین کونسل اگر پاکستانی لاز دیکھے جائیں تو پھر یونین کونسل کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے, اس کے بغیر وہ نہیں مانی جاتی طلاق. سر ریسنٹلی ایک کیس تھا, اس میں یونین کونسل والوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ ہر ماہ طلاق نہیں بھیجیں گے, 3 طلاق آپ نہیں بھیجیں گے, ہم آپ کو ایشو نہیں دیں گے, ہم آپ کو ثبوت نہیں دیں گے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. 3 دفعہ آئی تھنک یہ بھیجنا ضروری ہوتا ہے. ہاں جی, یہی کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں آگے چلیں. سر جب تیسری ہوگا پھر وہ اس کا نوٹس اس کا جاری سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. ہاں جی, سن کے آپ کا جو یونین کونسل وہ افیکٹو مؤثر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتا ہے. ویسے یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سر اس میں یہی ہے نا کہ اگر اس کی طلاق جب تک پڑ نہیں آئے گی اس کی طلاق رجسٹر نہیں ہوگی. جب تک رجسٹر نہیں ہوگی تو یہ مطلب مرد کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کرتی ہے تو مرد اس پہ جا کے سوٹ فائل کر سکتا ہے کہ یہ تو اگر میری بیوی تھی تو اس کو طلاق نہیں ہوتی. اس پہ ہوتا ہے کہ مرد کے پاس یہ رائٹ رہ جاتا ہے. لیکن ویسے جو قرآن حدیث کی طلاق ہے وہ تو دیکھیں تو وہ تو ہو جاتی ہے, لیکن اگر طلاق جب تک رجسٹر نہیں ہوتی تو یہ مطلب مرد کے فیور میں جاتا ہے. اس طرح چلیں آپ اس کو مزید آپ ڈسکس کریں, میں 2 منٹ میں آتا ہوں. ہم بھی ڈسکس کس سے کریں. جو طلاق پہلی ہے نا اسے کہتے طلاق احسن, دوسری طلاق کو کہتے طلاق محسن. طلاق اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں نا تو پھر پہلی طلاق کے بعد بھی طلاق ہو جاتی ہے. پہلی اور دوسری طلاق کو احسن یا محسن وہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اگر پہلی طلاق کے بعد میری بات سنیں, اگر پہلی طلاق کے بعد شوہر بیوی سے رجوع نہیں کرتا اور یہ جو عدت کا ٹائم پیریڈ بھی گزر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کے اپنی بیوی سے ہی نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جائیں نا اس کے بعد اس کو پھر بیچ میں حلالہ کرنا پڑتا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پہلی طلاق طلاق احسن, دوسری محسن, اور تیسری کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو حلالہ کر کے دوبارہ وہ عورت کو آپ اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں. یہاں پر پاکستانی لاز اور شریعت لاز تھوڑے ڈیفر کرتے ہیں, تو اس لیے ابھی ہم فیملی آپ اس پہ پورا سرچ کریں نا آپ کو پوری ڈیٹیلز ملیں گی. اگر لیکن یہ کہ جو ہمارا دوسری کو کہتے ہیں طلاق محسن, یہ کنسپٹ اور ہے, آپ شاید اس کو مکس کر رہے ہیں. نہیں پہلی میں یا نے اسے پورا دوسری اسٹڈی کیا ہے. ایکسپائری کے بعد یہ ہوگی وہ طلاق. ہے. تو اگر تینوں طلاقیں ہو جائیں گی تو پھر اگر آپ اسلامک کو اس سے آپ مکس نہ کریں, وہ اسلامک آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں بالکل. اسلامک جو رولز اور لاز ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ تینوں طلاقیں اگر جب غصے میں طیش میں دی ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں. لیکن جو پاکستان کا قانون ہے نا اس میں آپ نے مہینے کے وہ نہیں بعد نا مانتا. نوٹس بھیجنے ہیں,
हाँ नोटिस भेजने वैसे अगर तीनों तलाक एक दफा दे जाता है एट अ टाइम, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो जाती है। हाँ जी। और अगर वो एक देता है लेकिन 1 मंथ वो रुजू नहीं करता, तो दूसरी तलाक ऑटोमेटिकली हो जाती है। नहीं नहीं, तलाक हो जाती है, वो दूसरी तलाक नहीं होती, तलाक हो दूसरी जाती है। हाँ दूसरी मतलब 2 तलाक नहीं दफा होती। हो गई, 2 नहीं दफा नहीं, हो आप गई, तीसरा मेरी मंथ बात भी सुनो। गुजर गया, उसने तलाक नहीं दी, तो वो मतलब 3 दफा उसकी कहने पूरी होगी, उसके बाद वो तलाक बाइन हो गई, तलाक की रजू नहीं फिर वो रहती। वो अगर ये ना रुजू जिसमें कर ले तो पहली वाली जायल हो जाती है। वही बात कर रही हूँ मैं भी। चलें जी आगे हम पढ़ते हैं। ठीक हो गया। वो 3 में यही बताया गया कि जब आप तलाक को रिवोक नहीं करते तो 90 दिन में वो आपकी 90 दिन तक इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, जब आपको नोटिस पहला सर्व करते हैं तो उसके 90 दिन से पहले वो इफेक्ट नहीं होती, 90 दिन के बाद इफेक्ट होती है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि विद इन 30 days आप रिसीव्ड notice under subsection 1 the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. अब जब उसको नोटिस मिलेगा उसके 30 दिन के अंदर वो आपका यूनियन कौंसिल जो है वो चेयरमैन जो है एक आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो इन दोनों पार्टीज की रिकंसिलेशन करवाने के लिए तमाम वो स्टेप्स टेक करेगी। ठीक हो गया। आगे कहता है इफ द वाइफ be pregnant at the time of talaq is pronounced, talaq shall not be effective unless the period mentioned in subsection 3 or pregnancy whatsoever be later end. अब वो कहता है कि जब तलाक दी गई उस टाइम बीवी प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो जब तक वो प्रेगनेंसी एंड नहीं होती या जब तक वो आपके 90 दिन है वो पूरे नहीं होते, तलाक इफेक्ट नहीं होगी। जो पहले खत्म हो जाएगा वो उस टाइम तलाक खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे कि बीवी की डिलीवरी होनी है 2 माह में और इद्दत का पीरियड है 3 माह में, तो जब तक इद्दत की पूरी पीरियड पूरे नहीं होगा तलाक इफेक्ट नहीं होगी। बीवी डिलीवरी का टाइम है 6 माह और इद्दत का पीरियड है 3 माह, तो जब तक डिलीवरी नहीं होगी 6 महीने तक वो आपकी तलाक इफेक्ट नहीं होगी। आगे है जी ये कह रहे हैं चलें नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपका लेता हूँ मैं। कहता है नथिंग शैल डिबार अ वाइफ हुज मैरिज हैज बीन टर्मिनेटेड बाय तलाक इफेक्टिव अंडर दिस सेक्शन बी फ्रॉम रीमैरिंग द सेम हस्बैंड विदाउट इंटरवेनिंग मैरिज with a third person unless such termination is for the third time so effective. ठीक हो गया। तो कहता है कि जब आप एक बीवी जो है उसको ये चीज मना नहीं करती, रोकती नहीं है कि वो एक हस्बैंड से सेम उसी हस्बैंड से दोबारा शादी करे, वो भी विदाउट इंटरवेनिंग मैरिज। इंटरवेनिंग मैरिज वही होता है जो आपके ज़हन में वही हलाला का कंसेप्ट है। ठीक है, जब आपने सेम हस्बैंड से शादी करनी है तो आपको मतलब हलाले की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। काफी सारे मिसकंसेप्शन भी होती है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट केस आया था, ये पिछले 3-4 महीने पहले की बात है। तो वो गार्डियनशिप का केस था, बीवी का मैं मतलब काउंसिल था। ठीक हो गया। और हस्बैंड के तरफ से दूसरे काउंसिल साहब थे। वो बीवी बता रही थी कि मेरी जो है ना, मेरी पहले बीवी मैंने अपने हस्बैंड से तलाक ली थी। ठीक है, तलाक ली तो फिर मेरे घर वाले जो है वो मेरे साथ नाराज थे, कहते नहीं आप अपने हस्बैंड के साथ रहो, आपके तलाक ना लो क्योंकि 3-4 बच्चे हैं आपके। तो वो कहते हैं कि वो जो वकील साहब थे इन्होंने मेरे साथ वो फिर हमने हलाला किया, निकाह किया वकील साहब ने, उनके जो हस्बैंड के वकील थे। तो वो उनके साथ मैंने इंटरवेनिंग मैरिज करके फिर मैंने हस्बैंड के साथ की है। मैंने कहा सेम हस्बैंड से आपने की थी? कहते हाँ जी। मैं कहा आपको तो फिर हलाले की जरूरत नहीं थी? कहते नहीं हलाले की जरूरत होती है, वो वकील साहब कह रहे थे कि होती है। मैं क्या अच्छा चले फिर। तो ये कंसेप्ट है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप
جو بھی بار سے تعلق رکھتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کے 90% جو وکیل ہیں وہ لا پڑھتے نہیں ہیں, بس پریکٹس ہوتی ہے وہ بیروں والی پریکٹس, جیسے وہ پہلے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں, پڑھنے کی ذمت نہیں کرتے. اور آپ کے کوئی 90% جو ہیں وہ سندھ سے پڑھے ہوتے ہیں, جو کلاس بھی اٹینڈ نہیں کرتے اور ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں. یہاں تک تو ہمارے پاکستان ہمارے جو ابھی ریسنٹ جو وائس چیئرمین پاکستان ایگزیکٹو کمیٹی کے جو چیئرمین تھے, ٹھیک ہے, ایکس, ان کی بھی جیلی ڈگری جیلی ہے لا کی. یہ حالات ہیں. حلالے کا کانسیپٹ کیا ہوا؟ جیسے شادی اس نے سیم بندے سے کرنی ہے پھر حلالے کی ضرورت نہیں, سر تو یہاں کسی اور پر سے کرنے تو حلالہ کیسا ہوا؟ حلالہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ اگر سیم ہسبینڈ سے کرنی ہے تو حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور حلالہ کا آگے ہم رولز پڑھیں گے تو اس میں بتایا گیا کہ 3 افیکٹو میرجز, ٹھیک ہے, 3 افیکٹو ڈیورس کے بعد حلالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سپوز کہ مسٹر ایک لڑکی ایک عورت ہے جس کا نام ہے سپوز کہ کوئی بھی نام رکھ لیں, مسٹر سی جو ہے, ٹھیک ہے, مس سی, اس نے ایک شادی کی مسٹر اے سے, وہاں سے طلاق لی, پھر شادی کی مسٹر بی سے, وہاں سے طلاق لی, پھر شادی کی مسٹر ڈی سے, وہاں سے طلاق لی. ان تینوں طلاقوں کے بعد اس کو حلالہ کی ضرورت پڑے گی. 3 افیکٹو طلاق کے بعد, افیکٹو طلاق سے مراد وہاں پہ وہ مؤثر سرٹیفکیٹ بھی مل چکا ہے, اس کے بعد اس کو حلالہ کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. حلالہ کیا ہوتا ہے؟ حلالہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب آپ نے ایک بیوی نے ڈیورس لی تو دوسری اس نے شادی کرنی ہے, مطلب اسی ہسبینڈ سے شادی کرنی ہے, تو پھر اس کو مطلب حلالہ کرنا پڑتا ہے. حلالہ کر کے پھر اس نے شادی کرنی ہے اسی ہسبینڈ سے. سر یہ میں نے تھوڑا سا سرچ کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو, تو سر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر افیکٹو طلاق ہو کہ میاں بیوی کے درمیان تو وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں, دوبارہ نکاح ہوگا. اگر دوبارہ پھر طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن تیسری دفعہ اگر ان کا پھر دل کرے کہ ہم نکاح کرتے ہیں تو تیسری دفعہ ان کے لیے حلالہ ضروری ہوگا, پہلے 2 دفعہ ان کے لیے حلالہ ضروری نہیں ہوگا. آپ کی آواز بہت کٹ ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز. سر اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے لیکن شور ہے. جی اب اونچا بولیں آپ. میرے خیال سے کریں آپ کوشچن کریں. سر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں سن رہا تھا یہ حلالہ کے ریلیٹڈ ہی, تو وہ یہ کہہ رہا تھا اے اور بی کی آپس میں شادی ہوگی, ان کے بعد طلاق ہو جاتی ہے, طلاق افیکٹو ہو گئی ہے, جو 90 ڈے ہیں وہ ان کے پورے ہو گئے ہیں, وہ عدت کا پیریڈ بھی پورا ہو گیا ہے. ان کے بعد اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں. 2 دفعہ نکاح ہو گیا, دوسری دفعہ ان کو اگر پھر وہ طلاق دیتے ہیں, جب وہ تیسری دفعہ ان کا آپس میں نکاح ہوگا تو حلالہ ضروری ہے. پہلی 2 دفعہ وہ نکاح حلالے کے بغیر کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. جو ہمیں ہمارے رولز ہیں نا, آگے ہم رولز پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 افیکٹو ڈیورس کے بعد آپ کے حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یس سر. وہ ہمارے پاس ریٹن ہے. ٹھیک ہے, وہ ریٹن ہم اس کو دیکھیں گے آگے. یہی ہمارے پاکستان میں بھی یہی لاگو ہے. آگے رولز میں آپ کو پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے. ڈیورس ہیں یہ وہ اتنے ہیں کہ ایک بندے کے درمیان جو ہر مہینے مطلب ایک افیکٹو ڈیورس آپ نے دینی ہوتی ہے, مطلب نہیں اگلے مہینے پھر آپ وہ افیکٹو ڈیورس نہیں ہے, وہ ایک ڈیورس ہوتی ہے. تو وہ جو 3 نوٹس دیتے ہیں وہ ایک ڈیورس ہے وہ. ٹھیک ہے. اوکے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر اس میں نہیں سر, اس میں نا یہ چیز ہے کہ اگر ایک مہینے کے نوٹس کے بعد آپ نے طلاق پہلے ایک طلاق بھیجی, پھر اگلے مہینے دوسری, پھر تیسرے مہینے جب تیسری بھیج دی, 90 ڈیز بھی ہو گئے اور یونٹ کونسل نے سرٹیفکیٹ دے دیا, تو پھر اس کے بعد حلالہ ہوگا. لیکن اگر ایک طلاق دی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس شوہر سے
دوسری تیسری طلاق نہیں ملی تو پھر اگر وہ شادی کے لیے حلالہ کی ضرورت نہیں رہتی. اگر 2 مل گئی تب بھی ضرورت نہیں رہتی, لیکن اگر تینوں مل چکی ہیں تو پھر ضرورت ہے, اچھا سر میں چاہے تو سیم شوہر ہی کیوں میں نہ ہو. تو سر یہ پورا یہی رول ہے اس کا. سر میں تو ایگری نہیں کرتا اس بات سے. چلیں میڈم آپ رولز پڑھیں گے نا تو یہ آپ کا یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے سر, کیونکہ میں یہی آگے کیسز ڈیل کر آگے رہی ہوں آج کل. ہاں جی ٹھیک ہے, سوری مجھے آپ کا کنسپٹ ٹھیک ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. جی میڈم آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ طلاق جو ہے وہ تو سب سے پہلی بات جو ہے یہ جو ہم بات کریں کہ 3 افیکٹو طلاق, میڈم یہ نا ابھی یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہم پڑھیں گے رولز میں بتایا گیا کہ آپ کی طلاق کب افیکٹو ہوگی. ٹھیک ہے, نوٹس کس کو دیں گے, آربیٹریشن کونسل کیسے بنے گی, یہ سارا رولز میں ہے. یہ سبسٹینٹیو لا انہوں نے یہی بتایا کہ آپ نے طلاق دینی ہے تو نوٹس بھیجنے ہیں. یہ صرف انہوں نے ایک بات کر دی, رولز میں سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں سوری ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہوں کہ ہمیں اسلامک وہ یہ تو ایک طریقہ ہے نا جو ہم نے چننا ہے, جو طلاق احسن کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ 3 دفعہ طلاق دے دے تو طلاق تو ہو جاتی ہے اسلامک لحاظ سے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے. یہ جو 3 طلاقیں ہیں یہ تو ایک طریقہ چننا ہے کہ بھئی میں نے اس طریقے سے طلاق دینی ہے. اگر کوئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, وہ ایک ساتھ دیتے ہیں وہ ادھر نہیں وہ مانی جاتی. وہی میں لیکن وہ تو ہم نا اسلام میں تو ٹھیک ہے اسلام میں تو ہے نا سر, اسلام ہے میں تو ہے. بالکل. اب دیکھیں میڈم, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب شرعی نکاح ہوتا ہے, قاضی صاحب آ جاتے ہیں. قاضی صاحب آ گئے لاہور میں, آ کے انہوں نے ادھر میرے دفتر 302 میں انہوں نے نکاح پڑھ دیا. ٹھیک ہے, تو نکاح ہو گیا, وہ میاں بیوی ہو گئے, شرعی طور پہ وہ میاں بیوی ہو گئے. لیکن جو یہ ہمیں رولز ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. اگر ہم فالو نہیں کرتے تو اسٹیٹ مشینری ہمارے اگینسٹ آ جاتی ہے اور ہمیں کنوکشن دے کے ہمیں سزا دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. مطلب سر وہ کرائم سے مطلب سر بعض لوگ ایسے بھی تو کر سکتے ہیں کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے فرضی طور پہ نکاح کروا سکتے ہیں. تو اس لیے سر ود ٹائم بینگ سر یہ آئی تھنک ضروری سمجھا گیا کہ اس کو رجسٹر کروایا جائے. ہاں جی, رجسٹر کروایا جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے ہم چلتے ہیں. آگے جی آپ کا ڈیورس کا یہ ہو گیا. ڈیورس کا جو بھی آپ کے کنفیوژن ہے نا, اب میں سب کو آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اس کے ساتھ 1961 کے رولز ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں, وہ آپ نے سب نے پڑھنے ہیں تو سب کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. سر سورہ بقرہ کی آیات اس کو پڑھیں تو اور زیادہ کنسیپٹ کلیئر ہوں گے اس پر نا. ہاں جی, یہ بھی ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو سارے سورۃ بقرہ سے مطلب سارا کچھ ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. سر میں ابھی گروپ میں سینڈ کروں گا, میرے پاس نوٹس ہیں اس کے. ٹھیک ہے, کر دینا وہ شیئر. ٹھیک ہو گیا. آگے جی آپ کا ڈیزولیشن آف میرج ادروائز دین بائی طلاق. یہ آپ کا کہتے ہیں کہ جو میرا خیال کالم نمبر 18واں ہے, 18 نمبر کالم ہے نکاح نامے کا. ٹھیک ہے, جس میں وہ دیا جاتا ہے طلاق تفویض. وہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا آیا کہ آپ بیوی کو طلاق تفویض کا حق دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہسبینڈ کہتا ہے نہیں. ٹھیک ہے, یا کوئی کہہ بھی دیتے ہیں, ویسے آپ نے ادھر نہیں لکھوانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے اپنی بیوی کو طلاق تفویض کا حق رائٹ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو طلاق ایسے دے سکتی ہے جیسے ہسبینڈ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا ہے ویئر دی رائٹ ٹو ڈیورس ہیز بین ڈیولی ڈیلیگیٹڈ ٹو وائف اینڈ شی وشز ٹو ایکسرسائز دیٹ رائٹ, اور ویئر any of the parties to marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq, the provision of section 7 shall mutatis mutandis and so far as applicable apply. ٹھیک ہو گیا.
اگر طلاق تفویض کا آپ رائٹ دیتے ہیں تو پھر وہ دونوں پارٹی بیوی یا دونوں پارٹیز میں کوئی بھی پارٹی شادی کو ڈیزالو کرنا چاہے تو اس کو پہ سیکشن 7 اپلائی ہوگا کہ وہ اس نے نوٹس دینا ہے ہسبینڈ کو، اس کے یونین کونسل کو نوٹس دینا ہے، اس کے بعد یہ سارا کچھ جو پروسیجر پیچھے ہم نے پڑھا ہے وہ ہوگا۔ نہیں ہوگا کیا چیز؟ یہ سر میں نہیں آئے گا، مطلب بیوی کا رائٹ جو کھلا ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، نہیں یہ اگر رائٹ دے دیتے ہیں تو وہ طلاق دے سکتی ہے، خلا تو اس کے بعد دوسرا آپشن ہے، ٹھیک ہے، خلا اس کے بعد کنٹریری ہوگا ڈیلیگیشن ڈائیورس خلا سے کنٹریری ہے نا، یہ مطلب یہ اس کے متضاد ہے۔ نہیں کیوں متضاد ہے؟ خلا آپ بیوی جو ہے نا خلا کورٹ سے جا کے لیتی ہے، یہاں پہ اگر طلاق کا رائٹ دے دیتے ہیں بیوی کو تو بیوی نے صرف ایک نوٹس پہ آپ کو طلاق دے دینی ہے، جیسے اس کو عدالت میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ سر اسٹامپ سسٹم کرے گی، اسٹامپ لے گی؟ ہاں جی، اسٹامپ پہ وہ ہوتا ہے 200 جس طرح سے شوہر کرتا ہے۔ ہاں جی، وہ سیم پروسیجر ہوگا۔ آواز پھر عورت پھر بعد میں مینٹیننس یا اپنا وہ جو ہے نا خرچہ وغیرہ کلیم نہیں کر سکتی جب خود طلاق لے لے گی؟ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ ڈاور کی بات ہے، مینٹیننس لے سکتی ہے۔ مینٹیننس جو جب طلاق لے گی تو 3 مہینے تک اس کو مینٹیننس ملے گا، لیکن اس کا وہ جو ڈاور ہے وہ 50% اس کو آف کرنا پڑتا ہے، سرنڈر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر وہ بچوں کا جو خرچہ بچوں کا خرچہ بچوں کا خرچہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ بچے جو ہے نا وہ جب تک وہ اگر لڑکی ہے تو جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی شادی کا خرچہ بھی باپ دے گا، اور جو لڑکا ہے تو اس کو اس کی میجورٹی تک، ٹھیک ہے، 18 سال تک، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آپ کا جی مینٹیننس۔ سر وہ جو پڑھ رہے تھے ایک جگہ سے پتا کیا وہ کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جو ہوگا بیٹی کا یا بیٹے کا، ابھی تو چھوٹے ہیں تو وہ 75,000 سے کم نہیں ہوگا، سر کیا وہ اب لاگو ہے یا ابھی تک لاگو نہیں ہوا؟ اس کی نا ججمنٹ ابھی تک وہ مطلب مل نہیں رہی۔ ویسے اب لاہور میں یہی ہے، میرے 2-3 کیس ہیں جس میں انہوں نے انٹرم مینٹیننس 75,000 لگایا کورٹ نے، ٹھیک ہے، تو کورٹ اب اتنی لگا رہی ہیں۔ ایکچولی یہ بھی وہ ہوتا ہے کہ مطلب اکارڈنگ ٹو سورسز آف ہسبینڈ، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کے سورس آف انکم کے مطابق لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا اب کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر لاہور میں، ٹھیک ہے، اس میں میں نے مدعیہ کو کوئی 17 لاکھ پے کروا چکا ہوں۔ اس مدعیہ کی وہ میں نے ڈیورس کی بھی اس کی ایگزامپل دیا، 2014 میں ڈیورس اس نے دے دی تھی، افیکٹ 2016 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہسبینڈ رہتا تھا سعودیہ میں، ادھر بیوی رہتی تھی، تو اس کے 5 بچے تھے۔ ہم نے مینٹیننس کا دعویٰ دائر کیا تو وہ کورٹ نے اس پہ مینٹیننس، وہ یہ 2013 کی بات ہے، کورٹ نے اس کو 4,000 بچوں کا لگا دیا۔ ہم نے کہا 4,000 کم ہے، تو سیکشن 14 جو ہے فیملی کورٹ ایکٹ کا، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ اگر آپ کا مینٹیننس 5,000 سے کم لگتا ہے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم اپیل میں چلے 5,000 سے کم ہے تو پھر آپ اپیل نہیں کر سکتے، 5,000 سے زیادہ لگائے مینٹیننس تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ 5,000 سے کم لگایا تھا تو ہم نے ریٹ کر دی تھی ہائی کورٹ میں، ادھر پھر مینٹیننس انہوں نے زیادہ کر دیا تھا، کوئی 7,000 کر دیا تھا، 7 بچے تھے وہ ادھر سے آ رہا تھا، تو اس طرح ٹوٹل بن کے کوئی 30-40 ہزار ہو جاتا تھا پر ہیڈ۔ سر پر ہیڈ انہوں نے 7,000 کیا؟ ہاں جی پر ہیڈ وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہائی وہ کورٹ میں ریٹ کرنی پڑتی ہے اگر بڑھوانا ہو تو؟ میڈم وہ جو ایج کا آرڈر ہوتا ہے نا وہ اس کے خلاف آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہاں جی، اگر یہ سیکشن 14 ہے فیملی کورٹ ایکٹ کا، اس میں بتایا گیا کہ اگر مینٹیننس کی اماؤنٹ 5,000 سے زیادہ ہے تو دین اپیل ہوگی، 5,000 سے کم ہے پھر اپیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا. پھر ہم وہ ہائی کورٹ چلے گئے تو ہائی کورٹ نے مزید بڑھا دیا. اس طرح اب وہ ٹوٹل ایریاز جو ہیں اب بھی وہ میڈم کے کوئی 3 لاکھ ایریاز رہتے ہیں. وہ اب اس کا ہسبینڈ ادھر سے آ گیا ہے, سعودیہ سے آ گیا, وہ کنگال ہو گیا ہے, اب جیل میں بیٹھا ہے, کبھی جیل سے آ جاتا ہے کبھی کیا. اس کے جو اس کی بیوی نے اس کا گھر بھی سیل کر دیا. یہ حالات چل رہے ہیں. سر 5 وہ جو سال ہوتی ہے نا تو ہر سال 50% کیا چیز ہوتی ہے. 5 سال کے بچے کی 5,000 ہوتی ہے نا جو سوری جو 50% ایج کا میٹر نہیں ہے میڈم, ایج کی نہیں دیکھی جاتی, وہ سورس آف انکم آف ہسبینڈ دیکھی جاتی ہے. بچہ 1 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, وہ ایج نہیں دیکھنی کورٹ نے. کورٹ نے دیکھنا ہے کہ باپ کتنا پے کر سکتا ہے. سر یہ کائنڈلی کنفرم کلیئر کیجئے گا سر. وہ جو ججمنٹ تھی نا وہ 7500 والی سر, وہ اس میں سر مجھے تو یہ سمجھ آئی تھی کہ چاہے اس کے سورس آف انکم جو ہو جیسے بھی ہو, وہ منیمم 7500 پے کرے گا, میکسیمم کورٹ کی مرضی. ہاں جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی سائٹیشن نہیں ملی. وہ سائٹیشن 2020 یا 2020 SCMR 496B ہے, لیکن ایسی کوئی سائٹیشن میں بھی وہ لائبریری جا کے سرچ کرتا رہا تو مجھے نہیں ملی تھی. میں نے بھی یہ شیئر کی تھی. بڑھتی جاتی ہے سر. یعنی فکس سر آئی مین کہ فکس کتنی ہے, فکس کتنی ہے 75,000. نہیں کوئی فکس نہیں ہے میڈم, کوئی فکس نہیں ہے. اب میں یہ نے تو لیگل وہ ہمارے چھوٹی باز میں چلی جائیں, لیاقت پور ہماری پیرنٹ بار ہے, تحصیل رحیمیہ خان ضلع رحیمیہ خان تحصیل لیاقت پور. وہاں پہ کورٹ 3,000 مینٹیننس لگا دیتی ہیں, لاہور میں 6,000 7,000 لگا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے سورس آف انکم آف ہسبینڈ. ٹھیک ہے سر لیکن میں نے تو یہ بھی دیکھا آجان میں تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر چاہے وہ کہے بھی نا ہسبینڈ کہ میرا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, میں تو 5,000 پھر بھی لگا رہی ہے انٹرم. لگا سکتی ہے کورٹ. ہاں وہ سپریم کورٹ کا ویو یہی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب ہسبینڈ جو ہے نا بچے پیدا کیے تو اس کو بچوں کو اچھے پرورش بھی دینی ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو مینٹین کرنا ہسبینڈ کی ڈیوٹی ہے. ہی از اے ڈیوٹی باؤنڈ ٹو مینٹین دیئر چلڈرنس دیئر سر فیملی. جو آپ کو 17 لاکھ آپ نے وہ اپنے جہیز سامان جہیز کی مد میں اس کو نہیں دلوائے ہیں؟ سامان جیز نہیں میڈم, 2013 سے مینٹیننس چل رہا ہے. 2013 سے ایک مہینے میں اچھا 40,000 ہو تو 12 مہینے کا 4 لاکھ تو وہ ہو جاتا ہے. اب 2013 سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب تو 2 اس کے بچے بھی ڈگری ہو گیا تھا, تو ہاں اس کے جی بعد آپ نے اس کا عمل درآمد کروایا ہاں ہے, ایگزیکیوشن, اب بھی ایگزیکیوشن چل رہی ہے. اجرا ڈالا ہے, ہاں جی اجرا ڈالا ہے پھر ہاں آپ جی نے. اجرا چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. 2 بچے اس کے میجر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے. تو باقی تو جو 3 چھوٹے ہیں ان کو تو ابھی مل رہا ہے مینٹیننس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آگے جی 9 مینٹیننس کہتا ہے if husband fail to maintain his wife adequately. ٹھیک ہے, یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر ہسبینڈ جو ہے اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا, مناسب خرچہ, ایڈوکیٹلی ہوتا ہے مناسب خرچہ, اس سے مراد اکارڈنگ ٹو ہز مینز, اپنے ہسبینڈ کے مینز کے مطابق. اب جو یہاں پہ بات کریں کسی ایک امیر آدمی کی, ٹھیک ہے, جیسے کہ سپوز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بیوی کی اور نے مینٹین کرنا ہے تو اس نے اس کو کروڑوں میں دینا ہے. ایک آرڈنری پرسن جو ہے ہمارے جیسا, تو وہ اس نے مینٹین کرنا ہے تو 10,000 20,000 30,000 میں مینٹین کرنا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے واضح لکھا ہے ایڈوکیٹلی کہ مناسب اکارڈنگ ٹو ہز مینز. اور ویئر دیر آر مور وائفز دین ون فیل ٹو مینٹین ایکوٹیبلی, اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو ان دونوں کو وہ برابر خرچہ نہیں دے رہا. دی وائف اور آل اور اینی آف دی وائفز میں ان ایڈیشن ٹو seeking any other legal remedy available apply to chairman who shall constitute arbitration council to determine the matter, and arbitration council shall issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by husband. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بات کریں کہ
اگر ہسبینڈ جو ہے اپنی بیوی کو ایک جو ہے اس کو مینٹین نہیں کر رہا یا ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو مینٹین نہیں کر رہا تو بیوی کو پاس باقی ریمیڈیز بھی ہو سکتی ہیں, جیسے آپ فیملی کورٹ میں چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, فیملی کورٹ میں بھی مینٹیننس کا دعویٰ کر سکتے ہیں. وہ سیدھا جائے گی آربیٹریشن کونسل کو, وہاں پہ جا کے ان کو کہے گی کہ مجھے خرچہ دلوایا جائے. آربیٹریشن کونسل نے ان کو نوٹس کرنا ہے, پھر کو آربیٹریشن کونسل دیکھے گی ہسبینڈ کی کتنی مطلب کہ سورس آف انکم کیا ہے, تو اس کے مطابق اس کو ہسبینڈ کو کہہ دے گی کہ آپ بیوی کو سرٹیفکیٹ بنا دے گی کہ آپ نے اتنی خرچہ لینا ہے, اور ہسبینڈ کو کہہ دے گی کہ آپ نے اتنی خرچہ بیوی کو دیا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے وہ بتایا کہ اف ہسبینڈ اور فادر سوری فیلز, سر, میری نہیں ہے سیکشن, کون سی سیکشن ہے میرے اس میں کچھ اور ہی ہے. کون سا سیکشن 9 نہیں ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ کے پاس وہ نہیں آ رہی, وہ مطلب اسکرین شو نہیں ہو رہی آپ کو؟ مجھے شو نہیں, میری بک میں کچھ اور ہے سر, سوری. اسکرین تو ہو رہی ہے شو آپ کو موبائل پہ؟ جی موبائل سے ہو رہی ہے لیکن بک میں کچھ آپ کی میڈم بک امینڈڈ نہیں ہے. یہ جو یہ چیز ہے نا, یہ ابھی امینڈمنٹ آئی ہے. سر میری تو لیٹسٹ بک ہے, یہ منصور کی بک ہے میری. منصور والے, یہ میں آپ کو امینڈمنٹ بتا رہا ہوں, یہ 2015 کی امینڈمنٹ ہے. یہ 2015 کی امینڈمنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے انہوں نے کہا کہ اگر فادر جو ہے فیل ہو جاتا ہے ٹو مینٹین چائلڈ مادر اور گرینڈ مادر, مطلب اگر فادر اپنی بیٹوں کو مینٹین نہیں کرتا ہے, اپنی ماں کو, یا آپ کی اپنی گرینڈ مادر, اپنی وہ جو ہے اس کی دادی وغیرہ, آپ گرینڈ مادر آف چائلڈ مطلب اپنی ساس کو, ٹھیک ہے, بچوں کی جو دادی ہوگی, مطلب وہ اپنی گرینڈ مدر آف چائلڈ, مطلب بچوں کی جو نانی ہے, ٹھیک ہے, اور اس فادر کی ساس اس کو. In addition to seeking any other legal remedy, apply to chairman who shall constitute an arbitration council. An arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid by a father as maintenance of child. اب وہ بتا رہا ہے کہ وہ جو فادر ہے اس کی ماں اور بچوں کی نانی ماں, وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں مینٹیننس. ٹھیک ہو گیا. آگے کہہ رہے کہ ہسبینڈ اور وائف میں ان prescribed manner within the prescribed period on the payment of prescribed fee prefer an application of revision of certificate concerned to decision shall be final and not be in question. وہ کہہ رہے کہ ہسبینڈ یا بیوی اگر وہ جو آربیٹریشن کونسل کے فیصلے سے اگریوڈ ہوں, سپوز کہ آربیٹریشن کونسل نے خرچہ لگا دیا ہے 3000, بیوی کہتے ہیں نہیں 3000 نہیں, زیادہ ہونا چاہیے تھا, تو بیوی جو ہے وہ ریویژن فائل کرے گی کلیکٹر کے پاس, اور وہ کلیکٹر کا فیصلہ فائنل ہوگا اور اس کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا. سر ہم جو ادھر میں ہمارے پاس پریکٹس چل رہی ہے جو مینٹیننس وہ تو کورٹ فکس کرتی ہے نا, چیئرمین یونین کونسل وغیرہ, یہ کیا پروسیجر ہے سر؟ یہ آپ یونین کونسل میں آپ نہیں جاتے تو یہ علیحدہ بات ہے. ویسے آپ یونین کونسل جا سکتے ہیں, یونین کونسل جائیں گے تو یونین کونسل جو کہ آربیٹریشن بنے گی, آربیٹریشن کونسل باؤنڈ ہے کہ وہ مینٹین سرٹیفکیٹ دے گی بیوی کو. سمپلی یہی ہے کہ وہ پریکٹس ہی نہیں ہے, یونین کونسل ہم نہیں جاتے تو اتنی یونین کونسل کا فیصلہ بھی افیکٹو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کی ایگزیکیوشن کا بھی اتنی وہ پراپر نہیں بتایا گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کورٹ میں آ جاتے ہیں, کورٹ میں ایگزیکیوشن اس کی ہو جاتی ہے, اس کے وارنٹ نکل جاتے ہیں, اس کی پراپرٹی بھی سیل ہو جاتی ہے آکشن کے تھرو. آگے وہ بتا رہے کہ any amount payable under subsection 1 or 2 if not paid in due time shall be recoverable as it is of land revenue. اب وہ کہہ رہے کہ اگر یونین کونسل آربیٹریشن کونسل یا کلیکٹر نے ایک مینٹیننس اماؤنٹ لگا دی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں پے کی جاتی تو اس کو ایسے وصول کیا جائے گا جیسے ایریاز آف لینڈ ریونیو.
ہاں جی یہ عدیل صاحب ایریاز آف لینڈ ریونیو کیسے وصول کیے جاتے ہیں؟ وہی سے پہلے نوٹس دیں گے، اس کے بعد رپورٹ ساری بنائیں گے، جب جو ہے ڈپارٹمنٹ جائیں گے سب پورا پروسیجر اچھا وہی اپنا سیل کریں گے، اس کی اماؤنٹ اب پوری نہیں ہوتی سر، اس کو سر اپنا جو اس کی سر منتھلی بنتی ہے اس طرح کریں گے، سے پراپرٹی بھیج دیں گے، پیسے سر پورے کرنا ہے ان شارٹ جائیداد بیس پہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ یہ ویوو S1 والے یہ کون ہے بھائی جان؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ویوو S1 ہیلو ویوو S1 آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں شاید نہیں آواز نہیں جا رہی ان کو۔ چلیں جی آگے ہے جی آپ کا پرووائزر بتایا گیا کہ پرووائڈ دیٹ کمشنر آف ڈویژن میں on application made by in this behalf of and for the reason recorded transfer an application of for division of certificate from one collector to another collector to director local government or additional commissioner in his division۔ اگر آپ نے اپلیکیشن ٹرانسفر کروانی ہے جو کہ آپ نے ایک کلیکٹر کو دی ہے تو اس کے لیے آپ اپلائی کریں گے کمشنر کو، کمشنر آپ کا ڈویژن کا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمشنر کو اپلیکیشن دیں گے کہ یہ کلیکٹر جو میری مطلب یہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کلیکٹر میری بات نہیں سن رہا یا فیصلہ نہیں کر رہا، تو وہ آپ اپلیکیشن ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ وہ پھر آگے ADC کو چلی جائے گی، ٹھیک ہے، یا کسی ڈائریکٹر کو چلی جائے گی یا لوکل گورنمنٹ کو چلی جائے گی، جو لوکل گورنمنٹ کوئی جو آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے اس کو ٹرانسفر کر دے گی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آ جی آپ کا 10 ڈاور where no detail about the mode of payment of dower are specified in Nikah-nama, the marriage contract, the entire amount of dower shall be presumed to be payable on demand۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈاور کی اماؤنٹ ہے اگر وہ اسپیسیفائی نہیں کی جائے گی، نہیں کی جاتی نکاح نامے میں کہ یہ کب پے کی جائے گی ڈاور کی اماؤنٹ، تو وہ یہی سمجھی جائے گی کہ وہ آن ڈیمانڈ ہے۔ آن ڈیمانڈ سے مراد وہ اندل طلب، جب بیوی طلب کرے گی ہسبینڈ کو پے کرنا پڑے گا۔ سر یہ اگر نکاح نامے میں لکھ دیتے ہیں کہ 5 مرلے کی کوٹھی یا سر اپنا 10 ایکڑ رقبہ یا ایسا ہی کچھ بھی رقبہ، تو یہ سر اسپیسیفک تو نہیں کیا ہوتا کہ یہ مجھے ملتان میں چاہیے یا جدھر بھی چاہیے، سر اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی پوری ویلیو ہے۔ یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ جو نکاح نامے میں آپ نے لکھ دیا نا کہ ایک کوٹھی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بیوی کو اس کی رجسٹری کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی کو رجسٹری کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی اس کا رجسٹریشن ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھی بیوی کی جاتی ہے۔ میں لوکیشن کی بات کر رہا ہوں، خالی یہ 5 مرلے کا آپ نے گھر لکھ دیا۔ لوکیشن اس پہ پھر اورل ایویڈنس دی جاتی ہے، یہ آپ کا 103 اپلائی ہوتا ہے، پھر اس پہ 103 آپ کا QSO کا، ٹھیک ہے، 103 QSO کا۔ اس کی میں اگزامپل آپ کو بتاؤں کہ وہ 103 میں بتایا گیا ہے کہ سپوز کہ آپ نے ایک گھر کا آپ کے گھر آپ کا لاہور کراچی میں ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، کراچی میں ایک گھر ہے، آپ نے اس کا سودا کر دیا مسٹر ملک علی کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، تو آپ کا کراچی میں صرف ایک ہی گھر ہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ صرف وہی گھر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کے کراچی میں 2 گھر ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے مینشن نہیں کیا کہ کون سا گھر، تو اس کے لیے پھر اورل ایویڈنس لی جائے گی، اس ڈاکومنٹ کے ریلیٹڈ کہ اورل ایویڈنس لی جائے گی، پھر کہ اس اورل ایویڈنس میں پتہ چلے گا کہ ہاں جی آپ نے کون سا گھر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے آرٹیکل 103 پڑھنا ہے، اس میں السٹریشنز کوئی 6 7 8 9 السٹریشنز ہیں، وہ آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے۔
جو سمجھ نہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لینا, ٹھیک ہے. یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ اپنا جیسے بلوچستان میں اٹھا کے گھر دے دیا, آپ کے نام نہیں تھا لیکن طلاق ہونے کی صورت میں بلوچستان میں کوئی گھر بنا کے دے دیا, زمین آپ کی صرف ملتان میں نام ہے, لاہور میں نام ہے, کہیں اور نام ہے. یہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے مینٹیننس ایسا جو ایڈریس پر جو نام ہوگا شادی کے وقت وہی دینا پڑے گا, نئی چیز نہیں لے کے دے سکتے آپ. جو پراپرٹی ہوگی نا ہسبینڈ کی وہی دی جائے گی, جو کہ اس میں مینشن یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی غلط پریکٹس ہے کہ وہ نکاح نامے میں نہیں لکھتے, وہ پراپر لکھنا چاہیے. اگر نہیں لکھتے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جہاں پہ ایسی کنفیوژن ہے وہ 103 کو اپلائی کیا جاتا ہے, آرٹیکل 103 قانون شہادت آرڈیننس 1984. جسٹ لکھ دیا جائے کہ میں 5 مرلے کا پلاٹ دوں گا, اس کی جو ہے مارکیٹ ویلیو وہ اس حد تک ہوگی, تو پھر تو سر وہ کوئی کسی بھی جگہ سے اس مارکیٹ ویلیو کے مطابق پرچیز کر کے دے سکتا ہے نا. ہاں جی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نا میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ آپ اکثر کوشچن کرتے ہیں جس کا جواب صرف میٹر آف ایویڈنس, جو کہ ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے, صرف ایویڈنس سے. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. جب آپ وکیل کی جاب اوکھی ہے, مشکل ہے, اور جو آپ کا دوسرا ہے وہ جج, وہ بہت سکون کے ساتھ بیٹھا ہے, بہت سکون کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے. وہ ایویڈنس جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کلیئر پتہ چل جاتا ہے. آپ تھوڑی سی بھی آپ کو سمجھ ہے, آپ جائیں جو آخری ریلیف کا پیرا ہوتا ہے نا, جس کو ہم آپریٹو پارٹ کہتے ہیں, لاسٹ پیرا ریلیف جس میں لکھا ہوتا ہے, وہ اس پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے آپ پڑھیں. اب اس کو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے. اب بعد میں ریلیف کا وہ پیرا پڑھیں جو آپریٹو پارٹ ہے, تو سیم وہی ہوگا جو آپ کے ویوز ہوں گے, اگر آپ نے ایویڈنس صحیح پڑھی ہے تو, ٹھیک ہے. تو سارا کچھ ایویڈنس میں کلیئر ہو جاتا ہے, آپ پریشان نہ ہوا کریں, ٹھیک ہے. ہاں جی, آگے آپ کا ہے جی رولز, پاور ٹو میک رولز, ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ رولز بنا سکتی ہے, جو کہ رولز آپ کے 1961 کے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا تھا یہ. آج تو ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے دوسرا بھی پڑھنا ہے, لیکن اب ٹائم کافی ہو گیا ہے, تو آج کے لیے پھر اتنی کافی ہے. باقی پھر انشاءاللہ منڈے والے دن آپ کا ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ آپ کا قانون شہادت کا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے آرٹیکل ہیں 29 تک. آپ کا وہ سی این ایس اے کا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. سی این ایس اے کے سیکشن آپ کے وہ بھی 28 تک ہیں, 27 تک ہے. یہ دونوں کا ٹیسٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. کون اس کا قانون شہادت اور قانون شہادت کا ہے وہ 29 سیکشن تک, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سی این ایس اے, کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ, اچھا, ٹھیک ہے. وہ بھی سیکشن 27 ہم نے پڑھ لیے تھے. تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اے ڈی پی پی کے سلیبس کے اکارڈنگ, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ایم سی کیوز بھی دوں گا. اس میں آپ کے وہ سبجیکٹو پارٹ بھی ہوگا, آبجیکٹو پارٹ بھی ہوگا, ٹھیک ہو گیا. 4 کوشچن ہوں گے, آپ نے اس میں سے 3 کرنے ہوں گے, اور اس میں جو ایم سی کیوز ہوں گے, پہلا کوشچن وہ کمپلسری ہوگا. وہ سارا کچھ میں آپ کو لکھ دوں گا. وہ منڈے والے دن میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا, اور گروپ میں ٹیسٹ آ جائے گا. تو آپ نے کار کے منڈے والے دن 5 بجے تک آپ نے مجھے ٹیسٹ بھیج دینا ہے سب نے, ٹھیک ہو گیا. لیکن کورٹ ٹائمنگ کے لحاظ سے تو پھر 5 بجے تک کمپلیٹ نہیں ہو. 4 بجے گھر آتے ہیں, صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک گھر پہنچیں گے, تو پھر کیسے کریں گے؟ کیا میڈم, آپ ٹائم سجیسٹ کریں, میں اس کے اکارڈنگ کر لیتا ہوں. تھوڑا سا 5 کی بجائے 7 یا 6-7 کر دیں آپ. اگلے دن کر لینا. آپ 8 بجے تک کر لیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, جی سر, تھینک یو. میں آپ کو شام کو 5 بجے شیئر کروں گا. آپ 3 گھنٹے ہوں گے, آپ 8 بجے تک کر کے بھیج دیں, ٹھیک ہے. اوکے سر. ہاں جی, چلیں جی. آپ کو شام 5 بجے آپ کو ٹیسٹ پہنچ جائے گا, اور آپ نے 8 بجے تک مجھے سب نے واٹس ایپ کرنا ہے, ٹھیک ہے ہو گیا.
चलें जी, ओके हो गया। सर इसका थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जवाब आंसर किस तरह लिखना हमने, क्या चीज? किस तरह लिखना है हमने? अब ये क्वेश्चन आपका रेलिवेंट है, ठीक है। आपने जो मैं लूंगा ये एडीबीपी के हिसाब से, ठीक हो गया। अब तकरीबन मेरा ख्याल है सारे पंजाब से ही हैं, ठीक है। एडीबीपी के जो आपके एग्जाम होते हैं वो लेती है पीपीएससी, पाकिस्तान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें वही यही मतलब समझा जाता है कि उसने आपकी लेंथ देखनी होती है कि आपने क्या क्या लिखा है, कितना लिखा है, क्यों लिखा है। वो जबकि इसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में आ जाएं तो हाई कोर्ट के सिविल जज के पेपर्स में वो आपकी देखते हैं कि आपकी जो वो हाई कोर्ट कहती है कि आपने सफिशिएंट एंड रेलिवेंट लिखना है। सफिशिएंट एंड रेलिवेंट कि आपने जितनी आपसे जवाब पूछा गया उतनी लिखें, इधर उधर की नहीं मारनी। इधर उधर आप चले गए तो आप मिस्टेक करेंगे। मिस्टेक वो होता है कि आपकी थोड़ी सी भी मतलब क्वेश्चन आपने सारा कुछ सही लिखा है, 2 लाइनें गलत लिख दी तो वो उसने सारा क्वेश्चन आपका उन्होंने क्रॉस कर देना है, ठीक है। और वो आप मेरा ख्याल है पिछले सिविल जज के आपने एग्जाम देखे होंगे जो देखी होगी डीएमसी डिटेल मार्क्स शीट जो है वो आपने देखी होगी, तो उसमें देखा है कि पेपर 1 में 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर ये उनके हाई कोर्ट के मार्क्स होते हैं। कि मतलब उन्होंने जहाँ पे थोड़ी कटे मतलब मिस्टेक एलिमेंट चीज आ गई या गलत चीज आ गई, उन्होंने सारे पे क्वेश्चन को क्रॉस कर देना है। जबकि पीपीएससी में ऐसा नहीं है, वो आप जितनी भी लेते हैं, ठीक है, जितनी बड़ी ज्यादा पेजेस होते हैं वो काट के वो नंबर दे देते हैं, इतनी नंबर, इतनी नंबर, इतनी नंबर, ठीक हो गया। तो आपने मैंने आप ये क्वेश्चन पेपर लेना है एडीवीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। तो आपने पहले वो जो भी क्वेश्चन होगा उसने का पहले आपने इंट्रो लिखना है, उसके बाद रेलिवेंट सेक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसके क्वेश्चन को आपने जो डेफिनेशन वगैरह है वो उसको आपने डिफाइन करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन किया गया जाएगा, ठीक है, उसका आपने जवाब देना है। एंड में कैलकुलेशन लिख के आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जिस तरह एलएलबी में भी देते हैं जवाब वही वैसे 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 जी ठीक हो गया। आपने पीपीएससी के एग्जाम देने हैं तो उसमें आप गाइड का रेफरेंस ले सकते हैं। सिविल जज की तैयारी में आपने कोई गाइड को बिल्कुल भी टच नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट तक रहना है। वो जो क्वेश्चन आएंगे आपका सिविल जज के पेपर में वो कहते हैं कि आपका क्वेश्चन 1 पेज पे है तो वो इनफ है। इधर थी मैडम फरहत, एकेडमी में हम जाते थे, उधर में एक मैडम फरहत थी, वो बता रही थी कि मैंने वो 2 दफ़ा एडिशनल के पेपर दिए हैं, लास्ट टाइम बेचारी वो इंग्लिश के पेपर में सिर्फ रह गई थी, ठीक हो गया। अच्छा, वो बता रही थी कि एक पेपर मैंने दिया और 4 क्वेश्चन मैंने कोई 2 पेजेस पे लिखे थे, मतलब एक हाफ पेज पे एक क्वेश्चन का जवाब, हाफ पेज पे, तो उसमें मेरे 60+ मार्क्स आए हैं। तो वो कहती है कि कहने का मतलब है कि आपने रेलिवेंट एंड सफिशिएंट लिखना है, आपने इधर उधर की चीजें नहीं लिखनी। आपका एक पेज पे भी क्वेश्चन आंसर है तो वो इनफ है, इनफ है, जितनी पूछे उतनी आपने जवाब देना है, ठीक हो गया। ये चीजें ना जो आपको कोई जो जिसने अटेम्प्ट्स दी हुई हैं वो आपको बेहतर समझा सकते हैं। जो उन्होंने आपने एग्जाम दिए हुए हैं वो चीजें आपको अच्छी तरह समझा सकते हैं जिन्होंने एकेडमीज वगैरह पढ़ी है। मैंने भी दूसरी अटेम्प्ट दी हुई है सिविल जज की, तो दुआ करना, रिजल्ट आएगा तो मैं सबको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हैं इंशाल्लाह सर कामयाब होंगे। हाँ जी, बस दुआ आप करना। एडिशनल सेशन जज का सर देंगे? नहीं तो 7 अभी साल हैं एडिशनल सेशन जज का जो है 7 साल की सब प्रैक्टिस होने की 7 साल नहीं, वो 10 साल मांगते हैं, 10 साल वो उसमें 10 साल खैर वो 10 सेशन तो सर आप हो जाएंगे यार आप दुआ करें सर सीधी हो जाए। इंशाल्लाह इस दफा हो जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। इस दफा एग्जाम पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, मेरी उम्मीद से भी अच्छे हुए हैं, तो बस दुआओं की जरूरत है अब। चलें, ठीक हो गया। फिर आप करें तैयारी, और टेस्ट को वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या क्या टेस्ट है, वो उसका मुताबिक आप तैयारी करें, और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको टेस्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। कल क्लास होगी? कल नहीं होगी, संडे दिन आप छुट्टी करें, बाकी 6 दिन क्लास होती है, ठीक हो गया। काइंडली वो जरा ना उसका रूल सेंड कर दीजिएगा।
मुस्लिम लॉ के ना, हाँ वो मैं अभी कहा देता मुस्लिम हूँ, लॉ मैं अभी कहा देता हूँ अभी। ठीक हो गया, चलें चलें, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ढाई घंटे नहीं, ये ना बॉल निकालनी है, नहीं कम्युनिकेशन निकालनी है, मतलब ना बोलो ना, इल्म निकाल